نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين۔ قرآن مجید کی آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو قرآن مجید کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں، ان میں سے ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنائی ہے جو ایمان والوں میں بے حیائی کو فروغ دیتے ہیں، اور جو دوسری آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے سود خوروں کو وعید سنائی ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سودی لین دین کو چھوڑ دو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سودی معاملہ نہیں چھوڑتے تو اللہ اور اس کے رسول کا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے، چونکہ اس کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ نے آسمان سے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے قوانین نازل کیے ہیں، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان قوانین کو، ان لاز کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو۔ یہ کس کا دعویٰ ہے؟ بولو بھائی، اسلام کا۔ اور یہ بھی دعویٰ ہے اسلام کا کہ ان قوانین کے مقابلے میں جو کچھ بھی ہے باطل ہے، اور قیامت کے دن خسارے اور نقصان کا ذریعہ ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ جب کوئی بہت بڑا دعویٰ کیا جاتا ہے تو پھر بہت زیادہ ذمہ داریاں بھی آ جاتی ہیں آپ کے اوپر۔ بہت بڑے بڑے چیلنج کریں گے تو ذمہ داریاں بھی بڑھتی ہیں نا۔ اگر چیلنج ہی کر کے آپ پھر پیچھے ہٹ جائیں اور چیلنج کی ڈیفینیشن ہی بدل دیں تو ایک الگ بات ہے۔ تو اسلام نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے کہ اسلام وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے سوا کسی بھی سسٹم کو، نظام کو فالو کرو گے، قیامت کے دن وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ایسا شخص آخرت میں تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو یہ ایک اس بات کی علامت ہے کہ اسلام کا جو دعویٰ ہے وہ بہت بڑا ہے، کیونکہ دنیا میں کوئی اور سسٹم یہ دعویٰ نہیں کرتا، وہ لچک رکھتا ہے۔
ہر ملک کے اپنے قوانین ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی یہ ہمارے رائے میں یہ ہیں, لیکن ان کو ایسا اصرار نہیں ہوتا کہ ان کے علاوہ سب کیا ہے, بول دے کیوں نہیں, غلط ہے. بھائی ٹھیک ہے, برطانیہ کا یہ لا ہے, امریکہ کا یہ ہے, فرانس کا یہ ہے, وہ اپنے کلچر ان کے حساب سے صحیح ہے. وہاں رہیں تو وہاں کو فالو کر لیں, آپ ادھر رہیں تو یہاں کو فالو کریں. تو لچک ہے نا. اچھا, دنیا کے جو دوسرے مذہب ہیں ان میں بھی لچک ہے. ہندو اگر عیسائی ہو جائے تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا ان کے یہاں, ٹھیک ہے چلتا ہے بھائی. ہر آدمی کی اخپل سوچ ہوتی ہے, ہر آدمی کی اپنی تھنکنگ ہوتی ہے, مذہب پہ جبر نہیں کیا جا سکتا. عیسائی اگر کوئی مذہب قبول کر لے ٹھیک ہے بھائی, لیکن اسلام میں لچک بولیں نہیں. اسلام کہتا ہے اسلام ہی ہے, مسلمان ہی بننا پڑے گا, ادروائز آخرت میں قبول بولو بھائی نہیں ہے, یہ نہیں چلے گا. ان الدین عند اللہ الاسلام, اس کائنات کو پیدا کرنے والے کی نظر میں صرف ایک چیز چلے گی, وہ کیا ہے, بولو بھائی اسلام. اچھا, اسلام نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ صرف ایک ہی ہے, باقی سب باطل. اور پھر اسلام نے یہ بھی بتا دیا کہ اسلام کے نام پہ جو مختلف دکانیں چلیں گی ان میں بھی ایک ہی صحیح ہے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, بہت مشکل ہے جی. کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن پھر سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا, یعنی پریکٹیکل لائف میں عملاً سمجھ میں نہیں آ رہا. عمل سے لگتا ہے کہ سمجھ میں آ نہیں رہا. تو ایک تو اللہ نے دعویٰ کیا کہ صرف اسلام بس, اور کچھ بھی نہیں. اور یہ بھی بتا دیا نہ دنیا میں کامیاب ہوگے نہ آخرت میں, کہیں بھی نہیں ملے گی کامیابی. جس کو ہم کامیابی کہتے ہیں نا, آپ لوگ سمجھتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں, آپ لوگ کا تو میں نہیں کہہ سکتا, جو بھی سمجھتا ہے وہ کامیابی ہے نہیں. وہ تو پیسے کو اور صحت کو کامیابی سمجھ لیا ہے. تو یہ تو ہر ایک کو ویسے ہی نہیں ملتی. اس کا مطلب بہت سے انسان ناکام ہو کے رہیں گے, تو یہ تو ویسے ہی غلط ہو گیا نا. ارے مجھے ایک بات بتاؤ, اگر حقیقت میں کامیاب ہونا اور ناکام ہونا یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے, تو یہ پھر ایک قسم کا ظلم ہے اللہ کی طرف سے, کہ بعض لوگوں کو تو اس نے غریبی میں کامیاب بنا دیا حالانکہ وہ کامیابی کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے, اور بعض لوگوں کو زبردستی اس نے ناکام بنا دیا حالانکہ ساری زندگی وہ کامیابی کی کوشش کرتے رہتے. کیونکہ کامیابی کی ڈیفینیشن دنیا داروں کی نظر میں کیا ہے, دولت, صحت اور عزت, یہی ہے نا. ابھی میں تمیز سے بات کر رہا تھا آرام آرام سے, پھر مجھے خود بخود میں تھوڑا سا میرا لہجہ سخت ہونے لگتا ہے, کیونکہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی رسپانس نہیں مل رہا. بھائی اسی کو بولتے ہیں نا, پیسہ ہو, صحت ہو اور شہرت, عزت, اس کو کیا کہتے ہیں بھائی, بھائی سکسیس, کامیاب ہو گیا, سکسیسفل انسان ہے. ترقی یافتہ کنٹری کنہیں کہا جاتا ہے, جن کے پاس صحت بھی ہے, دولت بھی ہے اور عزت بھی ہے. ساری دنیا میں گھومتے ہیں وہ, ان کو اتنا اسٹرانگ پاسپورٹ ہے کہ ان کو ویزے کی ضرورت نہیں پڑتی. بہت سے کنٹریز میں جہاں جائیں گے چلو بھائی چلے جاؤ. ہم جہاں جائیں گے آئے کیوں آئے آپ, کیا اپنے ملک میں سکون نہیں مل رہا تھا؟ کرونا پھیلانے آئے ہو ہمارے ملک میں؟ 10 قسم کے پہلے تو ویزا ہی نہیں ملے گا. ابھی گرے لسٹ میں ڈالا ہوا ہے, اللہ کرے دوبارہ وائٹ میں آ جائیں, ورنہ بلیک میں جانے کے خطرات ہیں. اللہ نہ کرے 2-4 دھماکے ہو گئے, اللہ نہ کرے گئے بلیک میں, تو کوئی عزت ہی نہیں ہے. کیا خیال ہے بھائی؟
اسی طرح لوگوں کی بھی حالت ہے. کچھ لوگ بیچارے کامیابی کی کوشش کرتے, اچھا کامیابی کی جو ڈیفینیشن چل رہی ہے مارکیٹ میں اس کے حساب سے بات کر رہا ہوں میں. دنیا اس کو مانتی ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ کامیابی. اچھا اس کامیابی میں ایک بہت بڑا فالٹ ہے اگر اس کو ہم کامیابی کہتے ہیں. بڑا فالٹ یہ کہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے. یہ دولت کی خواہش ہر ایک رکھتا ہے اور تقریباً کوشش بھی سبھی کرتے ہیں, ملتی ہر ایک کو بولو نہیں. بلکہ الٹا, بعض لوگوں نے دولت کی کوشش کبھی بھی نہیں کی ہوتی, پھر بھی ٹھیک ٹھاک پیسہ بولو نا مل جاتا ہے. ٹھیک ٹھاک پیسہ مل جاتا ہے ان کو, ابا سے مل گیا, وراثت میں مل گیا, ویسے ہی لاٹری لگ گئی, جوا جیت گئے, جوئے میں کوئی ان کے اپنا کوئی مہارت نہیں تھی, بس پانسا ادھر کو آ گیا. بہت سے محنت کرتے کرتے زیرو رزلٹ, اور بہت سے, اچھا موت تو ایسی چیز ہے نا بغیر اطلاع کے آ جاتی ہے. آپ کامیابی تک پہنچنے والے تھے, مر گئے, سب ختم. تو اگر کامیابی اس کو کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں اندھیر چال چلائی ہوئی اللہ تعالیٰ نے, معاذ اللہ. جیسے کوئی گورنمنٹ ہو, اس نے کوئی اصول اور ضابطے نہیں بنائے کہ کس ملازم کی تنخواہ کتنی ہوگی, کس کی کم ہوگی, کس کی زیادہ ہوگی, کس کو بینیفٹس کم ملیں گے, کس کو زیادہ ملیں گے. وہ بھیڑ چال ہے. پرچیاں ڈالی جاتی ہیں, جس کا نام پہلے آ گیا اس کی تنخواہ 1 کروڑ روپے ہوگی, جس کا نام دوسرے نمبر پہ آیا اس کی 50 لاکھ ہوگی, جس کا نام تیسرے نمبر پہ آیا اس کی 20 لاکھ ہوگی. یہ حساب چلے گا تو اس گورنمنٹ کو لوگ گالیاں دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ کہ بھائی کوئی کرائٹیریا نہیں ہے, کوئی معیار ہی نہیں ہے بھائی, دپل میں چل رہا ہے حساب کتاب, تبھی تو دے بھی رہے ہیں گالیاں لوگ, کیونکہ چل ایسا ہی رہا ہے, کوئی معیار ہی نہیں ہے. تو اگر یہ سب کچھ اتفاق سے ہو رہا ہے, کچھ لوگ صحت کا بالکل بھی خیال نہیں رکھتے, پھر بھی ہٹو بچوں, صحت دیکھو آپ ان کی. ایک صاحب نے بتایا میرے نانا گٹکا بھی کھاتے ہیں, پان بھی کھاتے ہیں, سگریٹ بھی پیتے ہیں, اور کوئی پرہیز کبھی دیکھا نہیں. 80 سال کے رکشے میں خود سفر کر کے جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے رکشے میں بیٹھنے کے لیے ایتھلیٹ ہونا ضروری ہے. سڑک کراچی کی ہو اور سواری رکشہ ہو, یہ نارمل آدمی جس کی اسٹیل کی ریڑھ کی ہڈی نہ ہو, راڈ ڈلے ہوئے ہیں اس میں, وہ تو سفر کر سکتا ہے. ایک نارمل آدمی کراچی کی سڑک میں, رکشہ بھی کراچی کا اور ڈرائیور بھی کراچی کا, وہ سفر بولو نہیں کر سکتا. وہ کرے گا تو پھر ایک ہی دفعہ میں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے, اگر یہ کامیابی جس کو ہم کامیابی کہہ رہے ہیں یہی کامیابی ہے, کامیابی کی ڈیفینیشن یہی ہے, تو میرے بھائی دنیا میں معاذ اللہ نقل کفر نباشت, اللہ کی حکومت سے زیادہ کرپٹ حکومت کوئی نہیں ہے پھر, معاذ اللہ. پھر جتنی اندھیر چال اور اندھیر نگری اللہ کے ہاں ہے معاذ اللہ, اتنی پھر دنیا میں کسی کے ہاں بولتے کیوں نہیں بھائی, نہیں ہے. پھر تو ہے ہی نہیں, سسٹم ہی نہیں ہے کوئی. لوگ خوبصورتی کو سمجھتے ہیں کہ کامیابی ہے, تو یہ اپنے اختیار میں نہیں ہے, یہ تو اللہ نے جس کو جیسا بنا دیا. کچھ لوگ فیئر اینڈ لولی گھسا گھسا کے تھک گئے, رنگ گورا ہونے کا نام نہیں لیتا, اور کچھ پیدائشی گورے, ان کا نام گورے پڑ جاتا ہے. مسٹر براؤن, مسٹر بھورا, اس طرح کے لوگوں نے بھی پیارے سے نام رکھے ہوئے ہوتے ہیں. کچھ سانولے ہوتے ہیں, کچھ چھوٹے قد کے ہوتے ہیں, وہ قد بڑھانے کے لیے سارا دن بھی لٹکے رہیں, آدھا انچ بھی قد نہیں بڑھتا. یہ سب نفسیاتی ہوتا ہے کہ یوں لٹکوں گا تو قد بڑھ جائے گا, ایسی کوئی کہانی بولو نہیں. وہ میں لطیفہ سناتا رہتا ہوں. ایک آدمی نے چھوٹے قد کی خاتون سے شادی کی, بچے اتنے اتنے سے, اب یہ ننیال پہ چلے گئے بچے. اب یہ بیچارہ جلتا رہتا تھا ان بچوں کو دیکھ کے, یار یہ کیا ہے. تو ایک دن اس کی بیوی جو تھی وہ ان بچوں کو کھانا کھلا رہی تھی, کہہ رہی تھی کھانا کھاؤ بڑے ہو جاؤ گے. تو یہ جل کے کہتا ہے یہ بڑے نہیں ہوں گے.
یہ بڑے نہیں ہوں گے, یہ اتنے کے یہ اور چھوٹے ہو جائیں گے. کہتے ہیں ان کے ساتھ کے پودے لایا تھا وہ بڑے ہو گئے, یہ اتنے کے اتنے ہی. تو آپ بتاؤ چھوٹے قد کو کھلاؤ گے تو کیا بڑا ہو جائے گا؟ وہ نہیں ہوگا. بڑے قد کو بھوکا رکھو گے تو چھوٹا نہیں ہوگا. یہ سب گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں چیزیں, قد, ہائٹ. آپ مائیں جو بچوں کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہوتی ہے نا, کھا نہیں رہا بڑا نہیں ہوگا, بھائی بھوکا بھی رکھو گے بڑا پھر بھی ہوگا. یہ چیزیں جین میں شامل ہوتی ہیں. کتنا قد ہوگا اس کا, بال گھنے ہوں گے یا سر پہ ایئرپورٹ کب بنے گا, کس عمر میں ایئرپورٹ بنے گا, کس عمر میں بال سفید ہوں گے, یہ سب بال سلکی ہوں گے, کرو ہوں گے بھی کہ نہیں ہوں گے. ان میں زیادہ تر کا تعلق آپ کی نیچر سے. یہ قدرت نے پہلے سے یہ سب کیلکولیشن کر دی ہوتی ہے. اس میں تھوڑا بہت فرق آتا ہے, زیادہ نہیں آتا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو, زیادہ کے چکر میں پڑو گے تھوڑے سے بھی جاؤ گے. تھوڑا فرق تو آتا ہے اس میں, لیکن بہت زیادہ کوئی فرق نہیں آتا قد میں. اور یہ جب بال گھنے, کتنے لوگ ہیں کوئی ان کے غذا میں نہ زنک شامل ہے نہ کوئی ایسے منرل شامل ہوتے ہیں, بال آپ ان کے دیکھو خاندانی ایسے لہلاتے ہوئے سلکی گھنے بال ہوتے ہیں, اور کچھ صبح و شام پیٹرول سے مالش کر رہے ہوتے ہیں سر میں, لیکن بال نکلنے کا نام نہیں لیتے. اور یہ فیس بک نے اور واٹس ایپ نے تو جو رہے سہے بال تھے لوگوں کے وہ بھی ختم کر دیے. فیس بک میں جو ڈرامے بازی ہو رہی ہے, یہ لگاؤ تو یوں ہو جائے گا, یہ لگاؤ تو یوں ہو جائے. بس ایک چھوٹا واقعہ ٹاپک پر آتا ہوں. میں نے ابھی فیس بک سے زندگی میں پہلی دفعہ کوئی چیز منگوائی, پہلی یا دوسری دفعہ. میں سفر میں تھا تو مسجد کے خادم کو بول دیا, بھائی یہ فیس بک پہ ہم نے ایک چیز کا آرڈر کیا ہے, وہ لے لو اور ان کو پیمنٹ کر دو. پیمنٹ کر دی, یہ چیز لے لی. میں ایک ہفتے بعد سفر سے واپس آئے, انہوں نے ڈبہ سنبھال کے رکھا ہوا, پیکنگ بھی نہیں کھولی مسجد کے خادم نے کہ بھائی امانت ہے مفتی صاحب کی. جب کھولا تو صرف ڈبہ تھا, اس کے اندر کچھ بھی نہیں. یہ صلاحیت ہے, بزنس کے لیے اللہ نے گٹس دیے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ مفتیوں کو بھی ٹوپی کراؤ آپ. اب دوبارہ فون ملا رہے ہیں تو نمبر ہی نہیں ہے, وہ پتہ نہیں کس نے چلا دیا ایڈ. کمپنیوں کے, مشہور کمپنیوں کے نام بھی یوز کر لیتے ہیں. کچھ دن پہلے میں دکان سے پانی خریدنے کے لیے گیا, میں نے کہا ملٹی نیشنل کمپنی کا پانی چاہیے, 2-3 کمپنیوں کے نام لیے, تو انہوں نے کہا یہ لے جائیں, یہ بہت ایماندار لوگ ہیں, ان کی کمپنی ہے. میں نے کہا نہیں مانوں گا, نہیں مانوں گا. قسمیں بھی اٹھا لے, قرآن پہ بھی ہاتھ رکھ کے بول دینا میں نہیں مانوں گا. یہاں بہت فراڈ ہے, پھر ٹینشن ہونا شروع ہو جاتی ہے مجھے. تو ابھی میں فراڈ کے واقعات بتاؤں, بڑے حرام خور لوگ ہیں, آپ کو بتاؤں کیا بولوں میں. یہ حرام خور کا لفظ ان کمبختوں کے لیے سستا ہے, ہلکا لفظ. کوئی پتہ نہیں گٹر کے پانی کو گھر کی چھنی سے چھان کے اس میں کوئی کیمیکل ڈال کے وہ بیچ رہا ہو یہ, اور کہہ رہا ہو کہ بالکل صاف پانی ہے. کھانے پینے کی چیزوں میں بالکل لوکل کمپنیوں پہ اعتماد بولو مت کرو, اپنے آپ کو بیڑا غرق مت کرو. اونٹنی کے دودھ کے واقعات سنائے نہیں تھے میں نے آپ کو, کتنی دفعہ سنا چکا ہوں, نئے نئے لوگ بھی آتے ہیں. اونٹنی کا خالص دودھ پینے کے لیے بڑے فائدے ہیں. اونٹنی کا دودھ تو سنت بھی ہے, پیغمبروں نے پیا ہے, بہت جگر کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. تو ہم نے کہا چلو یار خالص چیزوں کا ہم کو ویسے ہی شوق ہے. راستے میں کہیں اونٹنی والے کھڑے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے. اب تو میں گزرتے ہوئے لوگوں سے بتا رہا ہوتا ہوں, ابے فراڈی ہے, نکلو نکلو یہاں سے, الو بنا رہے ہیں. کئی بار دھوکا ہوا ہے. تو وہ کیا کیا, جلدی سے بس واقعہ سنا کے اصل ٹاپک پہ آ رہا ہوں میں. اب یہ واقعات پھر آ جاتے ہیں درمیان میں تو اچھا ہوتا ہے. تو میں نے وہ کیا کیا, میں نے کہا کہ بھائی یہ میں آپ کو زیادہ پیسے دوں گا, مجھے دودھ خالص چاہیے. انہوں نے کہا یہ بالٹی میں ابھی ابھی نکال کے رکھا ہے. میں نے کہا بالکل اعتماد, بولو نا, حج کر کے آیا ہو عمرہ کر کے آیا ہو, بالکل اعتماد نہیں. یہاں پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. ہوتے ہیں صحیح لوگ بھی ہوتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا سارے فراڈی ہیں, یہ میری نیت ہرگز نہیں ہے. لیکن ہمیں کیسے پتہ چلے گا بھائی, ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ یقیناً اچھے لوگ بھی ہیں, تبھی تو معاشرہ چل رہا ہے, ملک کسی بھی درجے میں چل رہا ہے. لیکن یہ اچھے کو پہچاننا بڑا
کم اچھے ہیں, کم لوگ اچھے ہیں, تو پھر اس کو پہچان مشکل ہو جاتی ہے. تو پھر معاملات میں تو پھر سب کو ایک ہی نظر سے دیکھتا ہے نا انسان. تو میں نے کہا کہ بھائی یہ دودھ جو ہے یہ خالص دودھ ہے آپ. اس نے کہا بالکل, قسمیں اٹھانے لگے. میں نے کہا میرے سامنے نکال کے دو. انہوں نے کہا جاؤ تمہارے سامنے یہ اتنا نکالا. میں نے کہا میں آپ کو ڈبل پیسے دے دوں گا دودھ کے, سامنے نکالو. جب ڈبل کی بات کی ہے تو انہوں نے کہا اچھا نکال کے دیتے ہیں. وہ ایک ماسی تھی, ایک اس کا میاں ہوگا یا بھائی ہوگا, ایک اونٹ کے اس طرف, دوسری اونٹ کے تھن کے دوسرے جانب, یعنی مرد ادھر کھڑا ہو گیا, عورت وہ جو بیچاری جھگیوں والی عورتیں ہوتی ہیں وہ ایک دوسری طرف. اب دونوں ایک دوسرے کے بالکل قریب آ کر دودھ نکال رہے ہیں. میں نے کہا یہ کیا اسرائیل کے کوئی ڈاکومنٹس ہیں اس بالٹی کے اندر؟ موساد نے خفیہ رکھے ہوئے ہیں کہ بھئی یہ بالٹی کے اندر ہوں گے تاکہ کسی کو شبہ ہی نہ ہو کہ ڈاکومنٹس اس کے اندر ہیں, یا یہ کوئی اس میں کیا ہے جو اتنا خفیہ. مجھے لگا, میں نے کہا معاملہ کیا ہے خراب. تو میں چلا گیا ان کے قریب. اب عورت کی, خاتون کی وجہ سے تھوڑا آدمی شرماتا بھی ہے جاتے ہوئے, اور یہ جان کر عورت کو رکھا ہوا ہے تاکہ بندہ قریب آ کے دیکھنے کی بھی کوشش نہ کرے. تو میں تھوڑا سا قریب گیا تو انہوں نے نا تھن کی ایک دھار میری طرف یوں کر کے فائر مارا اس کا. دیکھو بالکل خالص دودھ. ہمیں یقین آ گیا یار اب اس سے زیادہ کیا آدمی تحقیق کرتا ہے. پھر دوبارہ بالٹی میں لگے. ٹھیک ہے جی بات. ہم لے آئے 3-4 کلو. پہلی دفعہ میں نے زندگی میں اونٹنی کا دودھ پیا تھا, یعنی یہ تجربہ تھا پہلی دفعہ. اس سے پہلے اونٹنی کا دودھ کبھی بھی, یہ پرانا واقعہ ہے. ہم گھر لے کر آئے, بچوں کو بلایا, آ جاؤ بھائی لائن لگاؤ سارے, ہم بھی بتا سکیں گے بھائی اونٹنی کا دودھ ہم سب نے. بچے تو شو مارتے ہیں نا, تم نے پیا ہے, بچوں کی عادت ہوتی, تم نے نہیں پیا, ہم نے تو پیا ہے. بچوں کا اسی سے بڑا خون بڑھتا ہے. کوئی بھی نیا کام ہو نا بچے شو مارتے ہیں. سب کو پلایا, خود بھی پیٹ بھر بھر کے پیا. اگلے دن اچھا بالکل پتلا, ذائقہ ہی نہیں, جیسے پانی پی رہے ہیں. میں نے کہا یار یہ تو اس سے اچھا تو بکری کا دودھ ہوتا ہے. تو بالکل پانی. اگلے دن میں مدرسے گیا, میں نے شو ماری, میں نے کہا اتنا دودھ, میں تو 3 گلاس پی گیا. انہوں نے کہا بھائی اونٹنی کا دودھ جس نے نہ پیا وہ 3 گلاس پی کے اس کا پیٹ برداشت نہیں کر سکتا. میں نے کہا ویسے پتلا بھی بہت تھا. تو ہوا یہ, کہانی یہ ہوئی, انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے یہاں پر ایک تھرموس لگایا ہوا ہوتا ہے پچکاری ٹائپ کا, اس میں پانی ہوتا ہے, یہاں قمیض بغل کے اندر ادھر سے پائپ نکل رہا ہوتا ہے. جب یہ یوں کرتے ہیں نا تھن پہ یوں کرتے ہیں تو ادھر سے پچکاری بالٹی میں, آدھا دودھ اونٹنی دے رہی ہوتی, آدھا یہ خود دے رہے ہوتے ہیں. اور اسی وجہ سے یہ اتنے جھک کے نکال رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو وہم بھی نہ ہو. انہوں نے کہا ایسا نہیں ہوتا, ایک گلاس دودھ جس آدمی نے نہ پیا اس کا پیٹ پہلی دفعہ میں برداشت نہیں کر پاتا. ہم نے دوبارہ اگلے دن چھاپا مارا, ان کو صلواتیں سنائی, انہوں نے کہا ایسا ہی ہوتا ہے. پھر میں نے نہیں پیا. پھر کچھ دن پہلے میرا جانا ہوا, پھر میں نے کہا خالص میرے سامنے نکال کے لاؤ, اللہ کا واسطہ آپ کو میں ڈبل پیسے دوں گا. انہوں نے کہا اچھا. بالٹی لے کر گئے, میں نے کہا پہلے بالٹی دکھاؤ. خالی بالٹی مگا یوں الٹ کے دکھایا انہوں نے. پھر اتنا لمبا چکر کاٹ کے جا رہے ہیں, درمیان میں 2-3 جھگی آئیں, انہوں نے کہا وہاں سے گھومتے گھومتے پانی ملا دیا. وہ ایسے ملایا کہ وہ جھگی کے پیچھے سے گزرتے ہوئے انہوں نے پہلے سے بالٹی رکھی ہوئی ہے. اچھا اونٹ کو نالے کے پیچھے کھڑا کیا ہوا ہے تاکہ بہانہ ہو کہ نالا ٹاپ کے نہیں جا سکتے, تھوڑا ہمیں یو ٹرن لینا پڑتا ہے. یہ پہلے سے پلاننگ ہے. تو وہ کیا ہوا ہے کہ درمیان میں ہاتھ صاف کر کے بالٹی چینج کی ہے, اس میں پہلے سے پانی موجود تھا, اور پھر جناب دودھ نکالا ہے. خیر پھر خالص بھی ہمیں پینا نصیب ہو گیا, لیکن میں بتا رہا ہوں کہ یہ ہے, اور یہ جھگیوں والوں کی بات نہیں ہے, یہ اوپر سطح پہ بھی معاملہ بولو بھائی ایسے ہی چل رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ میں جھگیوں والوں کی برائی نہیں کر رہا, ان میں تو پھر بھی کچھ ایماندار ہوتے ہیں, اوپر سطح پہ تو معاملہ بہت ہی بگڑا ہوا ہے. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر کامیابی اور ناکامی کی یہ ڈیفینیشن ہے, صحت, عزت, دولت, شہرت, یہ کامیابی ہے جس کے پیچھے ہر آدمی بھاگ رہا ہے,
تو بھائی یہ تو بہت سے محنت کرنے والوں کو نہیں ملتی اور بہت سوں کو غریبی میں مل جاتی ہے اور بہت سے غلط محنت کرنے والوں کو مل جاتی ہے. جو دنیا میں فساد مچا رہے ہوتے ہیں ان کو کامیابی مل جاتی ہے بعض دفعہ. تو اس کا مطلب کامیابی کی یہ اگر ڈیفینیشن ہے تو یہ الزام کس پہ ہوگا؟ اللہ پہ, کہ اس کا نظام سے معاذ اللہ نقل کفر بدتر سسٹم دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. اور اگر اللہ صحیح ہے تو اس کا مطلب کامیابی کی یہ ڈیفینیشن غلط ہے, یہ کامیابی ہے ہی نہیں, یہ کامیابی کا دھوکہ ہے, یہ کامیابی نہیں ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات ہے بھائی؟ یہ ہے نہیں کامیابی. تو کامیابی کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے بار بار وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, جو اسلام کے علاوہ کسی اور لا کو فالو کرے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا. تو اللہ نے بتایا میں نے جو اسلام ایک مذہب دیا ہے اس کو فالو کرنا کامیابی ہے. عجیب بات ہے, یہ کون سی کامیابی ہوئی؟ اس کو فالو کرنا کیا ہے؟ بولو نا یار, کیا ہو گیا؟ یہ کہاں سے کامیابی ہو گئی؟ یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا. ڈکشنری میں سکسیس کی تعریف آپ اٹھا کے دیکھیں, انگلش میں دیکھیں گے تو اس میں لکھا ہوگا کہ یہ چیزیں, اپنے مقصد میں کامیاب ہو جانا. کوئی بھی آپ مقصد بناتے ہیں اس کو گول تک پہنچ جانا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ کامیابی. اردو میں آپ کامیابی کا لفظ دیکھیں گے یہاں بھی کچھ ایسا نہیں لکھا ہوا ہوگا. پنجابی میں کامیابی کا مطلب دیکھیں گے ایسی کوئی ڈیفینیشن بولتے کیوں نہیں ہے. تو یہ کہاں سے نکالی اسلام نے بھائی؟ اصل میں جو کامیابی کی ڈیفینیشن ہے نا, اپنے گول تک پہنچنا, اپنے مقصد تک بولو پہنچنا, ساری دنیا اس پر متفق ہے کہ کامیابی اسی کو کہتے ہیں. کیونکہ آپ کا گول دولت, شہرت اور عزت ہے, اس لیے اس گول کو حاصل کر لینے کو دنیا کیا کہتی ہے؟ کامیابی. اگر کسی کا ان کے علاوہ کوئی اور مقصد ہو تو اس گول تک پہنچنے کو کیا کہیں گے؟ ہم کامیابی کہیں گے, اس کے لیے کامیابی کہیں گے. مثلاً ایک آدمی چاہتا ہے کہ میں حج کر لوں اور وہ کر لے حج, تو ہم کہتے ہیں یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا. کیا خیال ہے؟ ایک آدمی چاہتا ہے کہ کر لی اس نے, اب ہم کہیں گے اپنے مقصد میں کیا ہو گیا؟ صحیح ہے نا, اس ٹاپک پر بات زیادہ نہیں کروں گا میں, کامیاب ہو گیا وہ. کیا خیال ہے؟ ایک آدمی چاہتا ہے کہ جی میرے سر پہ بال نکل آئیں, نکل گئے, تو کیا ہو گیا بھائی؟ اس مقصد میں کامیاب ہو گیا نا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس لغت میں بھی, جس ڈکشنری میں بھی کامیابی کو جو ڈیفائن کیا گیا ہے وہ اصل میں عزت دولت اور شہرت نہیں ہے. وہ تو اس لیے ہے کہ لوگوں کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے. ہر آدمی چاہتا ہے عزت, ہر آدمی چاہتا ہے دولت, ہر آدمی چاہتا ہے صحت. یہ تین چیزیں ہر شخص کی خواہش ہیں, اس لیے ان کے حصول کو کامیابی کہا گیا ہے. ورنہ اصل میں کامیابی اسے کہتے ہیں کہ آپ جس چیز کو ہدف بناتے ہیں اس ہدف تک پہنچ جائیں. اٹ از کالڈ سکسیس. ماشاء اللہ, وہ بچے نے صحیح بولا ہے, ایک کی سمجھ میں آ رہا ہے الحمدللہ. اب میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں, عرض کرتا ہوں کہ آپ نے جس چیز کو اگر مقصد بنایا, یعنی کامیابی کی ڈیفینیشن میں ہمیں یہ لفظ بڑھانا پڑے گا کہ صحیح چیز کو مقصد بنا کر اس کو حاصل کر لینا, اٹ از کالڈ کامیابی. غلط چیز کو مقصد بنا کے اگر حاصل کرو گے تو لغت کے لحاظ سے تو اس کو کامیابی کہیں گے, لیکن حقیقت میں یہ کامیابی نہیں ہے. ایک آدمی نے کہا کہ آج میں 20 بوتلیں معاذ اللہ شراب کی پی لوں گا, اللہ نہ کرے, یہ ہدف بنایا, مقابلہ کیا اور پی گیا, تو کامیاب تو ہو گیا نا. جو دعویٰ کیا تو ہو گیا نا کامیاب, ہو سکتا ہے انعام بھی مل جائے. ایک آدمی نے کہا میں 20 روٹیاں کھاؤں گا, وہ مشہور لطیفہ ہے نا, ایک پیٹو چلا گیا کہ میں 20 روٹیاں کھاؤں گا. تو بیرے نے کہا ٹھیک ہے 20 کھا لی تو کھانا فری ہے, تا حیات تیرا کھانا ہمارے ہوٹل میں فری ہے. ہوٹل مالک نے کہا اب اس نے کھا لی,
اس کو غصہ آیا, اس نے بولا یار یہ تو زندگی بھر کے لیے ٹینشن میں پڑ گیا. تو اس نے کہا 20 نہیں, تو نے 18 کھائی ہیں. اس نے کہا دوبارہ سے کھاؤں گا, دوبارہ گنتی کرو. تو کھا تو وہ بھی 20 روٹیاں گیا تھا, تو کامیاب تو ہو گیا نا. جس چیز کو ہدف بنایا, جس چیز کو مقصد بنایا, اس میں کامیاب ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو بھائی یہ مسئلہ یہ ہے کہ صحیح چیز کو ہدف بنانا اور اس ہدف تک پہنچ جانا, اٹ از کالڈ کامیابی. تو اگر صحت, عزت اور شہرت یہ 3 چیزیں صحیح ہیں, ان کو ہدف بنانا ٹھیک ہے, تو پھر ان تک پہنچنا واقعی کامیابی. اور اگر ان کو ہدف بنانا بذات خود ٹھیک ہی نہیں ہے, تو پھر ان تک پہنچنا ایسے ہی کامیابی ہوگا جیسے کوئی آدمی کہتا ہے آج میں 2 کلو چرس پی کے دکھاؤں گا, کسی میں ہمت ہے تو وہ بھی پی کے دکھائے, تو وہ بھی کامیاب ہو جائے گا اپنے ہدف میں. تو آپ نے جس چیز کو ہدف بنایا ہوا ہے, دیکھو آپ میچ کھیل رہے ہو, آپ کو کسی نے عقل مند نے بتایا یہ گول ہے, فٹ بال کک مار کے ان 2 پولوں کے درمیان سے گزارنی ہے, پھر جیتو گے میچ. اور کسی نے بیوقوف بنا دیا, سائڈ پہ ایک خوبصورت سا گول بنا دیا, اس میں جو 2 پلر بنائے اس نے سائڈ پہ, اور اس میں چمک پٹیاں لگا دیں, وہ جو سائیکلوں پہ لگاتے ہیں نا, ٹیپ چڑھاتے ہیں خوبصورت سی, اور لائٹیں وائٹیں. بولا اصل گول تمہارا کیا ہے یہ, اور آپ وہاں کک مار کے آپ کہہ رہے ہو کہ جو میرا ہدف تھا اس گول تک پہنچنا, وہ الحمدللہ میں پہنچ رہا ہوں. تو آپ اپنے منہ میاں مٹھو بن رہے ہو, آپ اپنے آپ کو کامیاب سمجھو گے. جو تماشائی ہے نا وہ کہیں گے یہ آدمی کیا ہو گیا ہے, بولو پاگل ہو گیا, باولا ہو گیا ہے. جو اصل گول تھا اس کو چھوڑ کے کسی نے اس کو دوسرا گول بتا دیا کہ یہاں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے دور میں کچھ طلبہ آئے مفتی بننے کے لیے, دینی مدرسوں سے فارغ تھے, تو حضرت نے ان کو پڑھانا شروع کیا. مفتی کا کورس ہوتا تھا 1 سال کا. تو حضرت نے کیا کیا, وہ عصر کے بعد فٹ بال بھی کھیلتے تھے نا لڑکے, تو فٹ بال کھیل رہے تھے. تو ایک طالب علم کو دیکھا کہ وہ اس کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ ادھر گھوم رہا ہے, کبھی ادھر بال لے کے جا رہا ہے, کبھی ادھر گیند لے کے جا رہا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا. میچ کے بعد حضرت نے پوچھا کہ آپ عجیب سے کچھ کنفیوز لگ رہے تھے. تو وہ کہنے لگا مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ میرا گول یہ والا ہے یا بولو وہ والا, میں نے یہاں گول کرنا ہے یا وہاں کرنا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ آپ بہت نیک ہیں, آپ مفتی نہیں بن سکتے. نیک کا مطلب بعض دفعہ نیک اس کو بھی کہا جاتا ہے جو پرلے درجے کا بے وقوف ہوتا ہے. حضرت نے فرمایا اسی وقت ان کو کیا کیا ہے, فارغ کیا ہے. اب وہ کہنے میرا جرم کیا ہے. فرمایا آپ کا جرم یہ ہے کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ کک وہاں کو مارنی ہے یا ٹھیک ہے. تو یہ مفتی بننے کے بعد لوگوں کو کیا گائیڈ کریں گے, تو اتنی تو کھوپڑی ہونی چاہیے نا. حالانکہ ویسے بڑے پڑھے لکھے تھے, وہ صلاحیت بہت تھی ان میں. ہم نے بہت سے پڑھے لکھے دیکھے اوپر سے فارغ ہوتے ہیں. پڑھنا ایک الگ چیز ہے, کھوپڑی بولو وہ رٹا لگا کے پتہ نہیں کون لوگ کیا کیا بن جاتے ہیں. تو ہمیں پہلے تو یہ طے کرنا پڑے گا کہ جس چیز کو ہم نے گول بنایا ہے وہ کیا اس قابل بھی ہے کہ اس کو گول بنایا جائے, اس کو ہدف بنایا جائے, اس کو ویژن بنایا جائے. قرآن آپ کو بتاتا ہے, سب سے بڑا دعویٰ قرآن کا, ایسا زبردست دعویٰ کیا ہے نا. یہ جو دوسرے مذاہب ہیں نا جو کہتے ہیں کہ نہیں اسلام سب صحیح ہے, مسلمان بھی ٹھیک ہیں, عیسائی بھی ٹھیک ہیں, یہودی بھی ٹھیک ہیں, ہندو بھی ٹھیک ہے, سکھ بھی ٹھیک ہے, جو جس مذہب کو فالو کر رہا ہے کیا کر رہا ہے, بولو صحیح ہے. ایک سکھ خاتون کا فون آیا, اس کی بہن مسلمان ہو گئی تھی UK میں. تو انہوں نے 4-5 سال پرانی بات ہے, انہوں نے مجھے بتایا کہ میری سسٹر مسلمان ہو گئی ہیں, سکھ مذہب سے اسلام قبول کر لیا انہوں نے, اور جو ہے تو میں نے کہا آپ لوگوں کو یہ اعتراض تو نہیں ہوا. کچھ مسئلہ پوچھ رہی تھی, سکھ خاتون تھی لیکن مسئلہ مجھ سے پوچھ رہی تھی. کہنے لگی کہ میں بھی اسلام کو کافی چیزوں میں فالو کرتی ہوں اور اسلام بہت اچھا مذہب ہے, اگرچہ میں مسلم نہیں ہوں لیکن مجھے اسلام اچھا لگتا ہے, اور مجھے اپنی بہن کے مسلمان ہونے پر کوئی اعتراض بولو بھائی نہیں. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا دیکھیں اسلام کا اچھا لگنا کامیاب ہونے کے لیے کافی بولو نہیں ہے.
اس بات پہ آخرت میں بخشش نہیں ہوگی کہ آپ کو اسلام. اب ان باتوں سے نا غیر مسلم کہتے ہیں مسلمان بڑے متشدد ہوتے ہیں. ہم ان کے مذہب کی تعریف کر رہے ہیں پھر بھی یہ ہمیں جنت میں لے جانے کے لائق نہیں سمجھتے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اتنے اچھا مذہب ہے, اتنی اچھی تعلیمات ہیں. او بھائی بات یہ ہے کہ یہ اسلام مولانا کا مولوی کا مذہب نہیں ہے. یہ کس کا دین ہے؟ یہ تو اللہ کا دین ہے. اللہ نے دو ٹوک الفاظ میں بیان کر دیا ہے کہ اسلام کو اچھا سمجھنا کافی نہیں ہے, تمہیں اسلام میں مکمل داخل ہونا پڑے گا. جب اچھا ہے تو مانتے کیوں نہیں ہو, قبول کیوں نہیں کرتے ہو؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اللہ فرماتے ہیں اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو اگر اختیار کرو گے تو بے شک اسلام کی تعریفیں کرتے رہو, اللہ فرماتے ہیں قبول نہیں ہوگا, آخرت میں خسارے والوں میں سے ہو گیا. عملاً اسلام کو قبول کرنا پڑے گا, داخل ہونا پڑے گا اسلام میں. تو اتنا سخت اسلام نے موقف کیوں رکھا ہے؟ اصل میں سوال, میرے بیان میں سوال لمبا ہوتا ہے, جواب بعض دفعہ یہ نوٹ کیا ہوگا تھوڑا ہوتا ہے, اس لیے کہ سوال سمجھانا یہ مشکل کام ہوتا ہے, اور سمجھانا تو اتنا مشکل نہیں, اس کو کھوپڑی میں بٹھا دینا یہ تھوڑا زیادہ مشکل کام ہوتا ہے. کہ بھائی کیوں اسلام نے بالکل بھی لچک نہیں رکھی. ہاں دنیا میں اسلام نے یہ لچک رکھی ہے کہ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کیا جائے. اسلام ساری آخرت کی دھمکیاں دے رہا ہے, دنیا کی نہیں دے رہا. کہ جو اسلام قبول نہیں کرے گا, ایسا نہیں ہے قرآن میں کہ جو اسلام قبول نہیں کرے گا اس کی گردن اڑا دیں گے ہم, ایسا نہیں ہے. جو اسلام قبول نہیں کرے گا اس سے مسلمان تجارت بند کر دیں گے, ایسا بھی بولو کچھ نہیں ہے. جو اسلام قبول نہیں کرتا اس سے اچھا سلوک کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے, ایسا بھی قرآن میں کہیں نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو ہدیے بھیجے ہیں, اور جو یہودی رشتہ دار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سے, ان کو آپ نے ان سے صلہ رحمی کا حکم دیا کہ بھئی یہودی ہیں مگر رشتہ دار ہیں, بلڈ ریلیشن ہے. قرآن نے کہا والدین اگر کافر ہوں, پکے مشرک ہوں, تمہیں زبردستی شرک پر مجبور کرتے ہوں, پھر بھی دنیا میں تم نے ان سے اچھا سلوک کرنا ہے. غیر مسلم بھی ہوں, چونکہ والدین ہیں, پیرنٹس ہیں, احسان ہے, سلوک اچھا کرنا ہے ان سے. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن آخرت کے بارے میں قرآن نے صاف کہہ دیا کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. یہاں تک بتا دیا اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف, فرمایا ان کے اچھے اعمال کی مثال راکھ کے اس ڈھیر کی طرح ہے. ہوا کا ایک جھونکا پورے ڈھیر کو سیکنڈوں میں اڑا کے ختم کر دیتا ہے. جب ہم کاغذ یا لکڑی جلاتے ہیں, جلا جلا کے وہ کیا بن جاتی ہے؟ راکھ. بہت ہلکی ہوتی ہے, وہ پھونک مارو اڑ جائے گی. اب کہیں راکھ کا ڈھیر لگا ہوا ہے, دیکھنے میں تو بہت بڑا ہے لیکن پھونک مارنے کی دیر ہے. تو اللہ فرماتے ہیں جو اسلام کو فالو, اس کو مائک کو کیا ہو گیا دوبارہ, جو اسلام کو فالو نہیں کرتے ان کے عمل دیکھنے میں بہت اچھے. تبھی تو لوگ پتہ ہے کیوں کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں اتنے اچھے اعمال تو وہ کر رہے ہیں, اتنے ٹرسٹ بنا دیے انہوں نے, اتنی تھینک یو. ایکچولی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا, ہمارے یہاں بات گالی سے شروع ہوگی, درمیان میں پیار سے گالی, آخرت میں پھر غصے میں گالی. جو ماحول چل رہا ہے ادھر تھینک یو سے بات شروع ہو رہی ہے اور تھینک یو پہ ختم. ہمارے ہاں اونٹنی کا دودھ سر پہ کھڑے ہو کے بھی آپ کو خالص نہیں مل رہا. مجھے تو اونٹنی پہ شبہ ہو گیا تھا کہ یہ زیبرا تو نہیں ہے کہیں, اس کو کلر کر کے اونٹنی بنایا. وہ اتنا کرپشن ہے بھائی. تو ہمارے ہاں کیا کچھ ہو رہا ہے. اور اچھا ہمارے یہاں ایک اور چیز بڑی زبردست ہو رہی ہے جو ابھی ہوگی, یہ ایک نئی, ایک ہمارے ایک مستقل ٹینشن ہے ایک پڑھے لکھے لوگوں کے لیے. ایک ڈاکٹر صاحب سے میری بات ہوئی, ڈاکٹر خرم, آپ جانتے بھی ہیں, نام بھی کئی دفعہ لے چکا ہوں, ان کا انٹرویو بھی لیا. بہت بڑے ڈاکٹر ہیں, لندن میں جو سرکاری ٹیلی ویژن پہ ان کے انٹرویوز آتے ہیں پاکستانی, لیکن حکومت لندن کتنا پروٹوکول دیتی ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ سارے اچھے اچھے لوگ جو ہے نا ہمارے کہاں چلے جاتے ہیں, سارے تو نہیں, اس لیے کہ یہاں بھی بہت سے اچھے ڈاکٹر ہیں, بولیں گے آپ نے ہم کو سب کو لپیٹ دیا, لیکن بہت سے اچھے لوگ وہاں چلے جاتے ہیں. ان کے علماء سے تعلقات بھی ہیں. میں ان کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب کو
جو ہے نا الو بنا رہی ہے, حکومت الو بنا رہی ہے, ایجنسیاں الو بنا رہی ہیں کورونا کے بارے میں, اور فلاں الو بنا رہا ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں دنیا میں ہو کیا رہا ہے. کوئی کہتا ہے یہ ایجنٹ ہیں, کوئی کہہ رہے ایجنسی نے ان کو یہ ٹاسک دیا ہوا ہے کہ کورونا کے بارے میں پینک پھیلاؤ. کرونا ایجنسی کا ہیڈک بولو ہے ہی نہیں. تو ان ڈاکٹر صاحب سے میری بات ہو رہی تھی پرسوں, انہوں نے کہا کہ یہ الحمدللہ اس کی ویکسینیشن جو ہے نا, ویکسین ایجاد ہو گئی ہے جس کے 90% یعنی صحیح رزلٹ ہے. وہ ریسرچ سینٹر میں ہوتے ہیں, وہ فیس بک پہ نہیں کہ فیس بک سے وہ ریسرچ کرتے ہوں کہ گوگل پہ کورونا لکھ کے ٹھک مارو. ایسے بھی ہمارے یہاں ریسرچ ہی ہو رہی, گوگل پہ کورونا لکھو رائٹ یا رانگ, پھر دیکھو کتنے رائٹ کے آتے ہیں, کتنے یہ کورونا ہے کہ نہیں ہے. بعض لوگ بی بی سی پہ بالکل اعتماد کرتے ہیں, حالانکہ بی بی سی بھی ایک جو ہے نا خبر کی ایجنسی ہے. اس کا کام ہے, دیکھو اخباروں میں خبریں آتی ہیں نا کہ ذرائع سے پتہ چلا ہے, ذرائع, اب وہ سارا ذرائع پہ رکھ دیتے ہیں. ذرائع سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے اس کی ہیڈنگ ہمیں تو کسی نے بتایا ہے. تو اس طرح بی بی سی نیوز کا بھی بعض دفعہ یہ کام ہوتا ہے, بھائی ایک ڈاکٹر نے یہ بیان دیا ہے, بی بی سی اس کا ہیڈنگ نہیں لیتا کہ یہ صحیح بیان ہے, یہ کیا ہے غلط, تو کہتے ہیں بی بی سی میں ہم نے خبر پڑھی ہے, امت اخبار میں پڑھا ہے. ہمارے ہاں اگر بہترین ریسرچ سینٹر کوئی ہے جس کی ریسرچ پہ لوگ اعتماد کرتے ہیں, امت اخبار میں آیا ہے. واہ واہ کیا شاندار ریسرچ ہے. امت اخبار میں نے خود پڑھا ہے کہ ڈاکٹر اے بی سی ڈی نے یہ الفاظ کہے ہیں. اے بی سی ڈی لکھا ہوا ہوتا ہے نا, اگر ستار کہتے تو پھر کیا دیسی ڈاکٹر ہے, ستار بھائی نے کہا ہے یہ ڈاکٹر اے ایم ڈبلیو ان کی رپورٹ ہے. تو امت اخبار بھی بھائی وہ کبھی وہاں سے خبر لے رہا ہے, کبھی وہاں سے خبر لے رہا ہے, کبھی کسی نے کہہ دیا اس نے کہا چلو چلا دو. اخبار کو تو یہ جتنے بھی اخبار ہیں ان کو تو جگہ بھرنی ہے, یہ کالم خالی چھوڑی چھوڑیں گے کہ یار آج کوئی صحیح خبر مل نہیں رہی تو چلو یہ والا کالم کیا کرو یہ خالی چھوڑ دو. کچھ نہ کچھ ٹھوسنا ہے اس کے اندر. آج اخبار خبر دے گا یہ حقیقت ہے, کل خبر دے گا کہ حقیقت نہیں ہے. فیس بک پہ بھی ایسا ہی ہے, یوٹیوب پہ بھی ایسا ہی ہے. کچھ چینل ہیں جن کو روزانہ کچھ نہ کچھ ڈالنا ہے, تو آج وہ یہ ڈالیں گے یہ بالکل کورونا پھیلا ہوا ہے, کل ڈالیں گے کہ یہ ڈرامہ ہے, تو وہ چلے گا. تحقیق ہمیشہ تحقیق کے اہل سے کی جاتی ہے, یاد رکھو. جو تحقیق کے کیا ہیں, بولتے کیوں نہیں, اہل ہیں. آپ جب ٹیسٹ کراتے ہو ڈاکٹر کو دکھاتے ہو نا, یا میکینک کو دکھاتے ہو. آپ نے بلڈ ٹیسٹ کروایا, کولیسٹرول لپڈ پروفائل کا ٹیسٹ کروا دیا آپ نے, اب آپ جا رہے ہو میکینک کے پاس آغا خان لیبارٹری سے ٹیسٹ کروایا آپ نے. اب آپ اپنے جو بہترین میکینک, جو بہترین آپ کا میکینک ہے, کبھی اس نے دھوکہ نہیں دیا, اس کے پاس گئے, یار یہ ذرا بتا یار انجن آئل کا تو تجھے پتہ چلتا ہے, تو ذرا میرے اندر جو کولیسٹرول نام کا آئل ہے وہ بھی تو ایک آئل ہی ہے نا, ایک ٹائپ, یہ بتا یار یہ صحیح ہے کہ نہیں. تو بھائی ماتم کرنے کا دل کرے گا کہ نہیں کرے گا. مجھے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ حضرت اتنے بڑے مفتی ہیں, بزرگ ہیں, اور واقعی وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے, انہوں نے فرمایا کرونا کے بارے میں. میں نے کہا بھائی معاف کر دو اللہ کا واسطہ, وہ حضرت کی ہم خاک کے برابر بھی نہیں ہیں, لیکن یہ کرونا یہودی سازش ہے یا نہیں ہے اس میں حضرت جی کی رائے کا اعتبار نہیں ہے, اس میں ڈاکٹروں کی رائے کا اعتبار ہے. ڈاکٹر اگر طلاق کا مسئلہ بتائے میں مانوں گا, لیکن ڈاکٹر خرم صاحب نے یہ طلاق کا مسئلہ بتایا یہ بالکل صحیح ہوگا کیونکہ لندن کے ریسرچ سینٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ. تو آپ ہنسو گے نا میرے اوپر, میں بولوں گا یار بیٹی کو اتنا وراثت میں حصہ ملے گا, میری رائے تو تھی اتنا نہیں ملے گا, لیکن چونکہ ڈاکٹر خرم صاحب لندن میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ بیٹی کا وراثت میں اتنا حصہ ہے, لندن جیسے ملک کے ریسرچ سینٹر میں ایک آدمی بیٹھ کر بیٹی کی وراثت کا حصہ غلط بتائے, یہ نہیں ہو سکتا. لہذا ڈاکٹر خرم صاحب نے جو کہا ہے نا کہ بیوی کو 8واں نہیں بلکہ 16واں حصہ ملے گا یا 50% ملے گی, بالکل صحیح کہا ہے. تو آپ ہنسو گے نا, ابے لندن کے ریسرچ سینٹر میں یہ بیوی اور بیٹی کے حصے تھوڑی بٹ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو علماء کا شعبہ ہے نا. ہماری قوم کا جو خدا کی قسم بہت بڑا فالٹ ہے, جو جس چیز کا اہل نہیں ہے وہ کام اس کے حوالے کیا ہوا ہے. تو میں بتا رہا تھا کہ وہ یہ انہوں نے ارشاد فرمایا ڈاکٹر خرم صاحب نے, اور ایک نہیں ہے, میں تو اور بہت سارے ڈاکٹروں سے تصدیق کرواتا ہوں, انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اس کی ویکسین کیا ہو گئی ہے, بن گئی ہے. 90%, 100% رزلٹ نہیں ہے, 90% ہے, جو ابھی اس کو پھیلنے میں ٹائم لگے گا, اتنی جلدی ختم نہیں ہو جائے گا کہ جو آ رہا ہے چل بھائی
لگایا, اب یہ کرونا لیس ہو گیا, ہاں بھائی ادھر بھائی, ایسے نہیں اسپیڈ کے. یہ آپ کہیں سمجھے کہ اب تو بالکل ایس او پیز پر عمل کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں, اب تو ویکسین آ گئی. لیکن انہوں نے کہا کہ جو میں کہنے والا تھا, لیکن یہ بات انہوں نے پہلے کہہ دی. انہوں نے کہا پاکستان میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اب یہ, اور پہلے سے زیادہ خطرناک کنڈیشن میں آیا ہے. لیکن انہوں نے کہا پاکستانیوں کے لیے سب سے, حالانکہ وہ دیندار ہے ماشاءاللہ, پاکستانیوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ دنیا خوشیاں منا رہی ہے ویکسین ایجاد ہونے پر, پاکستان میں اس ویکسین کو پھیلانا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام, کیونکہ اب یہ خبریں آئیں گی اس ویکسین میں اسرائیل نے ایک چپ لگا دی ہے, اور یہ انجیکشن آپ کی باڈی میں جاتے ہی آپ کا سارا ڈیٹا موساد کے پاس چلا جائے گا. اور امریکہ کے انتہائی ایک ٹی وی ہے بڑا, بہت بڑا پھینکو ہے, چینل ہے یوٹیوب پہ, میں نام تو نہیں کسی کا بھی لیتا, بہت بڑا کیا ہے بولو, اس کا کام ہے ہر چیز کس کے کھاتے میں ڈالنا, یہودی کے. تو اب یہ جو ویکسین ہے اس میں ایک ایسے کیمیکل شامل کر دیے گئے ہیں کہ یہ باڈی میں انجیکٹ ہوتے ہی آپ کا سارا ڈیٹا کہاں ٹرانسفر ہو جائے گا, بولو نا, وہاں چلا جائے گا. یا یہ تو ان کی رائے تھی, میری میں چونکہ میں تو یہاں کا تجربہ کار ہوں, اس میں ایسے جراثیم ہیں جو آپ میں اولاد کے جراثیم کیا کر دیں گے, ختم, بچے پیدا نہیں ہوں گے آپ کے. فیملی پلاننگ, حالانکہ میں سب سے زیادہ فیملی پلاننگ کے خلاف ہوں, لیکن بھائی فیملی پلاننگ کو اتنی اللہ نے اتنی طاقت نہیں دی ہے کہ ٹھیک ہے ٹھوک ٹھوک کے پوری قوم کی نسل کیا کر دے, اتنا نہیں ہوتا. تو اس میں جو ہے اولاد کے جرحوں میں کیا ہو جائیں گے, ختم. بانجھ پن اور کمزوریاں مختلف قسم کی, وہ جو لیول لگے ہوئے ہوتے ہیں نا, یہ اب یہاں ایک نئی بحث یہاں پر شروع ہونے والی ہے, یہ ابھی سے پیش گوئی میں نے کر دی ہے. پھر اس میں پھر بیچارے ہمارے بعض علماء بھی سیدھے ہوتے ہیں. پھر اس میں دیکھو جیسے ہمارے یہاں مکھنچو ہول سیل کے حساب سے ہیں, تو گوروں میں بھی ہوتے ہیں ہول سیل کے حساب سے نہیں, لیکن ہوتے بہرحال ہیں. تو گورے بھی ایسا کرتے ہیں, وہ کوئی دودھ کے دھلے ہوئے تھوڑی ہیں, ان میں بھی کوئی اٹھے گا وہ جو ڈاکٹروں کا آلہ ہوتا ہے لگا کے بیٹھ جائے گا, اور کوئی بہت بڑی چیز مارکیٹ میں لا کے پھینک کے یوٹیوب چینل پہ 50-50 دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے بچپن میں. اس میں ایک خبرنامہ آیا کرتا تھا, تو وہ ایک آدمی خبریں پڑھ رہا ہے ویسٹ کوٹ پہن کے, دوسرا اینکر آتا ہے اس سے ویسٹ کوٹ چھین رہا ہے, کہہ رہا ہے ٹائم ختم ہو گیا میری باری ہے. وہ ایک ویسٹ کوٹ استعمال ہو رہا ہے, جو چینل ہے نا اس ہر آدمی وہی, اور نیچے دکھایا نیچے کچھ بھی نہیں پہنا ہوا. یعنی یہ میسج دیا ہے کہ یہ جو کیمرے کے سامنے آنے والے لوگ ہیں بس یہ اتنا ہی گیٹ اپ بناتے ہیں جو کیمرے کے لیے ضروری ہے. تو اوپر سے کیا ہے, بہترین ڈریس, نیچے بھلے دھوتی بنیان دھوتی ہو چڈی ہو, اس سے کوئی غرض نہیں ہے. تو میرے بھائی لوگ مجھے کہتے ہیں وہ ڈاکٹر فلاں ہے, امریکہ کا ڈاکٹر ہے, یو کے کا ڈاکٹر ہے, اس کا ہم نے خود بیان یوٹیوب پہ پڑھا ہے, اس کی ریسرچ ہے. تو آپ کو کیا پتا وہ نیچے سے دھوتی نہ پہنی ہوئی ہے, اس نے اس کی ڈریسنگ دیکھ رہے ہیں لوگ, اس کے کمرے کو دیکھ رہے ہیں, اس کے روم کو دیکھ رہے ہیں, اس کی ڈریسنگ دیکھ رہے ہیں, یار زبردست ماشاءاللہ. تو اور انگلش بول رہا ہے, انگلش میں آپ جو مرضی جھوٹ بول دو, لوگ کہتے ہیں یار انگلش میں جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. یہ دنیا کی کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ انگلش میں جھوٹ, لائی کا لفظ انگلش میں ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے تو بچپن میں یاد کی تھی وہ نظم, ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار, وہ کیا ہے, ٹیلنگ لائی, وہ کیا ہے, ٹیلنگ لائی نو ماما, وہ تھی نا, اوپن یور ماؤتھ, ہاں ہاں ہاں, یہ انگلش کی شاعری ہے, بس دیکھ لو. انگلش بہت اچھی زبان ہے میرے بھائی, مگر اردو ادب جیسا انگلش میں نہیں ہے. اردو میں ادب ہے خاندانی, اردو بھی سیکھ لو اللہ کے بندو, اردو ادب آئے گا, اردو کی شاعری ہے. انگلش کی شاعری ہم نے بچپن میں پڑھی ہے, انگلش اردو میں آپ کہہ سکتے ہو تو بچپن کی شاعری تھی. تو یار بچپن کی ہم نے علامہ اقبال کو بھی پڑھا ہے, لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, کتنا پیارا شعر ہے. زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری, کتنا پیارا کلام ہے اقبال کا. اور انگلش میں کیا ہے, ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار ہاؤ آئی ونڈر واٹ یو آر, وہ کیا ہے یار, وہ ٹیلنگ لائی نو ماما, اوپن یور ماؤتھ, ہاں ہاں ہاں. اس سے پہلے کون سا شعر ہے, بیبی بیبی یس ماما, ایٹنگ شوگر نو ماما. ٹھیک ہے, تو ٹیلنگ لائی, میں یہ اصل میں یہاں سے استدلال کر رہا تھا. وہ بچی سے کہہ رہی ہے ٹیلنگ لائی, جھوٹ بول رہی ہو, تو وہ انگلش میں جھوٹ بول رہی تھی نا. اس سے ہمیں ایک مسئلہ اخذ ہوتا ہے
کہ جھوٹ بولنا انگلش میں بھی ممکن ہے. لوگ انگلش سے انسپائر ہو رہے ہیں, یار انگلش میں ڈاکٹر کی تقریر آئی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے. او بھائی وہ پہلے تو ادھر ڈاکٹر بھی ہے یا نہیں ہے یہ؟ پھر یہ ڈاکٹر دنیا میں اکیلا پیدا ہوا ہے, باقی سارے گھاس کھا رہے ہیں کیا؟ اتنے سارے ڈاکٹر ایک طرف ہیں, ان کو نہیں پتا چل رہا ہے, اس کو کہاں سے پتا چل گیا؟ تو یہ چورن بکتے ہیں ہمارے ملک میں سب سے زیادہ. سب سے پہلے اس میں پاکستان میں یہ چورن بکتا ہے, دوسرے نمبر پہ انڈیا میں, اور تیسرے نمبر پہ بنگلہ دیش میں. یہ تین کنٹری کا آپس میں پرانا رشتہ ہے نا, صدیوں ایک ساتھ رہے ہیں. تو یہ تینوں چورن یہاں پر ہول سیل کے حساب سے بکتے ہیں یہاں پہ. پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا گیا میں. تو وہ ابھی یہ ہوگا انشاءاللہ, یہ تو ہوگا کہ اس میں چپ آئی ہوئی ہے, اس میں انجیکشن ہے. اور یہ مجھے لوگ بھیجتے ہیں ڈاکومنٹس انگلش میں بڑے بڑے کہ یار آپ پڑھیں مفتی صاحب, یہ اسرائیل نے بہت بڑی سازش کی ہے. میں کہتا ہوں یار یہ ڈاکٹر ہمارے محلے کے کسی ڈاکٹر کو سمجھ میں آ جائے نا, میں مان لوں گا. جو میری فیلڈ نہیں ہے, میں اس پہ تحقیق کا اہل نہیں ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تحقیق اور ڈاکومنٹ پڑھنا بھی اس فیلڈ کا, اور یہ قرآن سے ثابت ہے, اس میں مذہب نے ہمیں رہنمائی کی ہے. دیکھو یہود و نصارہ جو تباہ ہو گئے نا, اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے مذہب کی اصل روح کو چھوڑ کر پادریوں کو ہر چیز میں ٹانگ اڑانے کی اجازت دی انہوں نے. اس کی وجہ کیا ہوئی؟ عوام میں اور مذہبی رہنماؤں میں بغاوت. انہوں نے کہا یہ مذہب چل نہیں سکتا, ریاست میں نہیں چل سکتا. اتنی بغاوت ہوئی ہے کہ ریاست اور مذہب کو انہوں نے کیا کر دیا؟ ہمیشہ کے لیے الگ کر دیا کہ بھائی یہ چل نہیں سکتا. وہی کام ہمارے دینی لوگ, سب نہیں بہت سے دینی لوگ کر رہے ہیں کہ ایسی چیزوں میں مذہب کو سائنس کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر رہے ہیں جہاں مذہب اور سائنس کا ٹکراؤ ہے نہیں, بلکہ مذہب اس میں سائنسدانوں کی حمایت کر رہا ہے. دیکھو قرآن کی کتنی واضح آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اے ایمان والو اللہ رسول کی اور اولو الامر کی اطاعت کرو, معاملے کے اہل کی اطاعت کرو. معاملے کے یعنی جو بھی جس اللہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے حکمرانوں کی اطاعت کرو, یہ بھی کہہ سکتے تھے علماء کی اطاعت کرو, یہ بھی کہہ سکتے تھے اپنے باپ دادا کی اطاعت کرو. اللہ رسول کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ اولو الامر. یہ بڑا مفہوم یعنی وسیع مفہوم ہے. جو بھی جس معاملے کا اہل ہے اس معاملے میں اس کو فالو کرنا پڑے گا. شریعت کی بات ہے تو کس کو فالو کرو گے؟ علماء کو. آرڈر کی بات ہے جس کا انتظام سے تعلق ہے, مینجمنٹ سے تعلق ہے, تو کس کو فالو کرو گے؟ حکمرانوں کو. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. مینجمنٹ سے جن احکامات کا تعلق ہوتا ہے اس میں کس کو فالو کرو گے؟ حکمرانوں کو. میڈیکل سائنس میں کس کو فالو کرو گے؟ ڈاکٹروں کو فالو کرو گے نا. تو یہ تو قرآن کا حکم ہے. خیر, اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کو بھی فالو کیا, حدیث سے پتہ چلتا ہے. حدیث میں آتا ہے, صحیح حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کو شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ ایک بچے کی ولادت کے بعد فوراً دوسرا بچہ نہیں ہونا چاہیے, اس سے پہلے بچے کو پورا دودھ نہیں ملتا اور دوسرے بچے کی صحت کیا ہو جاتی ہے, پہلے بچے کی صحت کیا ہو جاتی ہے؟ خراب. یہ نبی نے شروع میں حکم دیا تھا. لیکن پھر آپ نے فرمایا کہ اہل فارس جو آگ پرست تھے, غیر مسلم تھے, فرمایا کہ وہ تو یہ وقفہ نہیں کرتے لیکن پھر بھی ان کے بچے کیا ہوتے ہیں؟ صحت مند, لہذا تمہیں بھی یہ وقفہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ میڈیکل سائنس میں جو طب کا مسئلہ ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلیل غیر مسلم کے عمل کو دے رہے ہیں کہ وہ دنیا میں ہم سے آگے ہیں, وہ تو بڑا خیال کرتے ہیں ان چیزوں کا. ان کے بچوں کو کچھ نہیں ہوتا تو ہمارے بچوں کو بھی کچھ نہیں ہوگا. یار رفیع بھائی پولیس بلوائیں, پولیس کا کیس ہے, اس کے بعد تو اب تو اور تو سمجھانا اب کیا رہ گیا بتاؤ یار, اب کیا رہ گیا سمجھانے. چلے خیر میں آگے چلتا ہوں. تو بات یہ چل رہی تھی کہ اب بس 3-4 منٹ رہ گئے کہ اسلام کے علاوہ اسلام کسی اور کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, اور کہہ رہے ان کے اعمال کی مثال ہے راکھ کا ڈھیر. کیوں اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے؟ سوال میں یہ سارا ٹائم لگ گیا. بھائی اصل میں بڑا دعویٰ جب کیا جاتا ہے جب اس کی دلیل اتنی مضبوط ہو کہ اس دلیل میں 2 اور 2 4 کی طرح جواب آتا ہو اس کا. ورنہ اتنے بڑے بڑے دعوے کر کے انسان انجینئر کی طرح کیا ہو جاتا ہے؟ پھنس جاتا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ورنہ کیا ہو جاتا ہے انسان؟ کنی کترانے لگتا ہے. تو اسلام نے جو اتنا بڑا دعویٰ کیا نا, اس دعوے کے برحق ہونے کی اسلام کے پاس
بولو دلیل ہے. وہ دلیل کیا ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ جو لا، جو قوانین اللہ نے بتائے ہیں جن کو فالو کیے بغیر نجات ممکن نہیں ہے، ان قوانین کی ٹکر میں دوسرا کوئی قانون لے کر آؤ، تم کوئی ضابطہ حیات لے کر آؤ جو اس کے مقابلے میں ٹھہر سکے. کسی کے پاس بولو ہے ہی نہیں، کسی بھی معاملے میں نہیں ہے. تو میں نے جو آیت پڑھی تھی نا، اس میں دو چیزوں کو صرف فوکس کیا تھا. دیکھیں، عبادت دنیا کے ہر مذہب میں ہوتی ہے اور کسی کو کسی کی عبادت پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا. ہندو مندر میں جاتے ہیں، مسلمانوں کا اعتراض ہوتا ہے؟ بولو نا. مسلمان مسجد میں آتے ہیں، ہندوؤں کا اعتراض ہوتا ہے؟ امریکہ کو اعتراض ہوتا ہے؟ جاپان کو کوئی اعتراض ہے؟ بلکہ جو ان میں اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اور اپریشیٹ کرتے ہیں، چلو یار اچھا ہے، ہم نہیں اپنے مذہب کو فالو کر رہے، تم تو کم از کم کر رہے ہو. اسلام کی جو لڑائی ہے نا اصل میں وہ دو چیزوں میں ہے اس وقت پوری دنیا سے. دو چیزوں میں لڑائی ہے. کتنی چیزوں میں؟ جس میں اسلام اور دنیا کے دیگر تمام مذاہب اور تمام قومیں آ کے ایک میدان میں آمنے سامنے کھڑی ہو گئی ہیں. دو چیزوں میں. جن چیزوں کا آخرت سے تعلق ہے اس میں کوئی آپ سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں بھائی جس کا آخرت پہ یقین ہوگا تو کر لے، نہیں ہے تو نہیں کرے. لیکن دو چیزیں ایسی ہیں جن دو چیزوں کا تعلق آخرت سے نہیں ہے بلکہ اس کا رزلٹ فوراً دنیا میں نظر آتا ہے. ایک اسلام میں جو حیا، پردہ، مرد اور عورت کا اختلاط، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. یہ پوری دنیا اس میں اسلام کے مقابلے میں آ کے کھڑی ہو گئی ہے. دوسرا، اسلام کا جو معیشت کا نظام ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیپٹلزم ایک الگ سسٹم ہے، سرمایہ دارہ نظام ایک الگ سسٹم. اسلام نے جو معیشت کے جو اصول بیان کیے ہیں نا، معیشت کے اصول، کہ پیسہ ڈیوائڈ جو پبلک میں ہوگا کن اصولوں کی بیس پہ ہوگا، یہ ایک ایسا نظام ہے جو دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے. بہت مشکل ہے. وقت پورا ہو گیا تو اب اور مشکل ہو گیا بات سمجھانا، تو میں پھر سمجھاؤں گا انشاءاللہ 2 منٹ میں اپنی بات مکمل کر کے پھر میں یا تو جمعے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھیں ورنہ پھر اگلے ہفتے. دو چیزیں ایسی ہیں جس میں اسلام اس وقت پوری دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولو نا بات کر رہا ہے، اور پوری دنیا کو اسلام ان دو چیزوں کی وجہ سے ہی کھٹک رہا ہے. باقی کسی چیز میں ان کو نہ کوئی داڑھی پہ اعتراض ہے میرے بھائی، سمجھ رہے ہو؟ ان کو نہ نماز پہ اعتراض ہے. وہ کوئی دفتر میں آپ کو نماز سے ایک وقتی طور پہ منع کر دے کہ اس کا کاروبار کا نقصان، اور وہ تو ایک نجی معاملہ ہے نا. جو بڑی سطح پہ دو چیزیں ہیں جس میں اسلام کیا کر رہا ہے، دنیا کی تہذیبوں سے ٹکرا رہا ہے. نمبر 1، اسلام سودی نظام کو کسی قیمت پہ برداشت نہیں کرتا، جبکہ دنیا کے جن کے ہاتھ میں دنیا کی تقدیریں ہیں، دنیا کی لگام ہے، ان میں 99.9% لوگ سود خور ہیں. ساری دولت بینکوں کے ذریعے کس کے پاس جا رہی ہے؟ چند مخصوص ہاتھوں میں جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی ہے؟ جن کا اپنا ایک دھیلا بھی خرچ نہیں ہوا. یعنی یہ پیسے کی غیر منصفانہ تقسیم ہے، یہ نیچرل تقسیم. بولو. دیکھو پہلے کیا ہوتا تھا، یہ بہت کروڑ پتی ہے، کیوں ہے؟ اس کے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے پیسہ. دادا نے محنت کی تو پھر بیٹے کو ایک سطح تک پہنچایا، پھر بیٹے نے آگے مزید، تو جدی پشتی. سائیکل چلا رہا تھا، ایک دم کیا ہو گیا. مجھے ایک بات بتاؤ، جو بڑے بڑے اسٹور وجود میں آ رہے ہیں، بن رہے ہیں، اور بڑے بڑے جو پروجیکٹ چل رہے ہیں ہاؤسنگ اسکیموں کے، ان میں بہت سے ایسے ہیں جن کے پاس پان کھانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے. غیر شرعی طریقے سے انہوں نے لوگوں سے پیسہ کلیکٹ کیا. فائلیں بکنا شروع ہو رہی ہیں، پیچھے پلاٹ بولو نا نہیں ہے. اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ ابھی فائل آپ کے پاس آئی ہے 20,000 کی، پیچھے کوئی پلاٹ نہیں ہے، 30 میں بیچ دی، یہ خالص سود ہے. کیونکہ اسلام کہہ رہے یہ فائل نہیں بک رہی، یہ 20,000 کے بدلے میں 30,000 بک رہے ہیں. بہت مشکل ہے، بہت مشکل. دنیا میں یہ لیگل ہے، اسلام میں کیا ہے؟ اللیگل. یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے، ابھی بہت ساری مثالیں دوں گا میں.
جو بیان کب ختم ہوئی ہے دیکھ رہے ہیں بہت غصے سے, ابھی بس ختم کر رہا ہوں. یہ ایک ایگزامپل دی ہے, ایسے بہت ساری آگے تو اس پہ بیان کروں گا, بہت کچھ سامنے آئے گا انشاءاللہ. اور میں ابھی بزنس پہ, تجارت پہ ایک ورک شاپ بھی کرانے والا ہوں مسجد میں ہی. میں تاجروں کو بلاؤں گا, تاجروں کو بتاؤں گا انسان کے بچے بن جاؤ معذرت کے ساتھ, چھوڑ دو یہ حرام کاریاں, اور شریعت کے مطابق تجارت کرو گے نا, اس میں تمہیں برکت زیادہ ملے گی. کیونکہ حرام طریقے سے جب پیسہ آتا ہے نا تو جیسے آتا ہے غائب بھی ویسے ہی ہوتا ہے, یہ نیچرل تھوڑی ہے. تو خیر برکت ختم ہوتی ہے. تو اسلام کا ایک دیکھو, فقہا نے جو آدھا فقہ ہے نا, آدھا وہ خرید و فروخت کے حکام پر ہے. ہمارے ہاں دینی مدرسوں میں ہدایہ پڑھائی جاتی ہے, ہدایہ اول, دویم, ثالث, رابع. ہدایہ اول میں یعنی یہ پورا اسلامی فقہ 4 حصوں میں فقہا نے برابر برابر 4 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا. آدھا حصے میں ہوتا ہے وضو اور عبادات کے حکام, آدھے میں ہوتی ہے جو ہے نا, آدھے حصے میں نکاح اور طلاق کے حکام ہوتے ہیں. باقی 2 حصوں میں خرید و فروخت کے حکام فقہا بیان کرتے ہیں, معیشت سے متعلق احکام. یعنی اسلامی فقہ میں خرید و فروخت کے احکام اتنی ڈیٹیل میں بیان کیے گئے ہیں کہ اتنی تفصیل میں عبادت اور نکاح طلاق کے حکام کا بیان نہیں ملے گا آپ کو. اور مسلمان نے اس شعبے کو بالکل نظر انداز کر دیا ہے, جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں بڑے بڑے اسٹوروں سے آپ شاپنگ کیوں نہیں کرتے. میں کہتا ہوں یہ جو بیچارہ غریب آدمی محلے میں پرچون کی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے, جدی پشتی یہ کام کرتا آ رہا ہے, یہ وہاں تک نہیں پہنچا. اور زیادہ تر بڑے بڑے, سب کی بات نہیں کر رہا, زیادہ تر بڑے بڑے اسٹور, ان کی آپ ماضی اٹھا کے دیں گے, پان کھانے کے پیسے نہیں تھے, بینکوں سے سود پہ قرضہ لیا, اربوں روپے کا قرضہ لے کے اربوں روپے چھاپنا شروع کر دیے. نہیں آ رہی بات. دیکھو میں ایسے مالداروں کو جانتا ہوں, وہ کیا تھا, کچھ بھی نہیں تھا, انہوں نے اسکریپ کا کام شروع کیا, کچرا اٹھانا شروع کیا. ٹھیک ہے نا, یہ محنت ہو رہی ہے. کچرا اٹھانا شروع کیا, کچرا اٹھا کے بیچنا شروع کیا. اس کچرے پہ محنت کرتے کرتے ان کو تانبے کا, پیتل کا, گولڈ کا, سلور کا فرق اپنی ایبلٹی کی بیس پہ پتہ چلنا شروع ہو گیا. حالانکہ انہوں نے اسکول میں ایک دن بھی نہیں پڑھا, ان کو گولڈ کی ڈیفینیشن نہیں پتا, فارمولا نہیں پتا کیا ہے. پھر وہ محنت کرتے 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 15-20 سالوں میں جا کے اسکریپ کا اور کروڑوں روپے کا ان کا بزنس ہے. یہ نیچرل ہے. یہ کیا ہے میرے بھائی, بولو, یہ نیچرل ہے. آگے ان کے مرنے کے بعد ان کے بچوں کے پاس آنا, یہ بھی کیا ہے, نیچرل. باپ کی محنت کا فائدہ کون اٹھا رہا ہے, بیٹا. لیکن یہ آدمی اگر یہ نہ کرتا, یہ بینک کے پاس جاتا کہ مجھے 1 کروڑ روپے چاہیے, کنٹینر آیا ہوا ہے, اس کو خرید کے آگے مارکیٹ میں بیچنا ہے میں نے. ٹھیک ہے, بینک نہیں دیتا, غریب آدمی کو نہیں دیتا, لیکن یہ اکاؤنٹ شو کر دیتا اپنے ماموں کا, اپنے چاچو کا, کسی کا بھی, اس کا بھی کچھ کمیشن باندھ دیتا. یار تمہارا اکاؤنٹ, تمہارا نام استعمال ہوگا, لیکن ہے یہ میرا, ہوتا ہے نا یہ. تو یہ میرا خیال ہے 1 ہفتے میں جتنا پیسہ آج اس کے پاس ہے, 1 ہفتے میں آ جاتا ہے کہ نہیں آ جاتا, بولتے کیوں نہیں, آ جاتا. اور ایک دفعہ جب بینک کو اعتماد ہوتا ہے کہ یہ قرضہ اس نے لوٹا دیا ہے, اب اس کی لاٹری, پھر یہ ملک کا صدر بنتا. ہمارے ہاں اکثر جو بنے ہیں نا وہ اسی پروسیس سے, بولو نا, گزر کے بنے. سب نہیں, یہ سب میں نہیں اس لیے کہتا کسی کا فون آ جائے آپ نے مجھے چور کہا تو آپ کے علاوہ بھائی میں نے سب کو تھوڑی کہا ہے, کچھ لوگ میں نے مستثنا رکھے ہیں. وہ ہیں کون مجھے خود بھی سمجھ میں نہیں آ رہا, لیکن وہ کسی وقت تنہائی میں بیٹھ کے 3-4 گھنٹے غور کریں گے, شاید کوئی 2-3 نام اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈال دے. فی الحال تو نہیں آ رہے, لیکن کیا ضرورت ہے. دوسری چیز ہے بے حیائی. بے حیائی آپ کے فیملی سسٹم کو کیا کرتی ہے, تباہ. جب بیوی اور سالی پردہ, بیوی بھی ویسے ہی بیٹھے گی جیسے سالیاں بیٹھتی ہیں آپ کے سامنے, تو مزہ تو بہت آئے گا, لیکن آہستہ آہستہ آپ کا خاندانی نظام کیا ہو جائے گا, بولو, برباد. جو کہ ہو رہا ہے مکس گیدرنگ شادیوں میں. اسلام اس کو نہیں مانتا. ٹیلی ویژن میں اینکرز آ کے بیٹھ رہی ہیں, فری ہو رہی ہیں آدمیوں سے, مردوں سے, ہا ہا ہو ہی. اب تو دینی پروگرام بھی وہی پیش کر رہی ہیں. کچھ دن پہلے ہو سکتا ہے یہاں کوئی ملک کی مشہور ایکٹریسز بیٹھی ہوئی ہوں جو فلموں میں بہت زبردست اپنی پرفارمنس دکھایا کرتی تھی. آج جی ان محترمہ کا بیان ہے جو اسلام کے بارے میں زبردست. پھر لوگ کہتے ہیں اسلام پر کسی کا قبضہ نہیں ہے. بھائی ٹھیک ہے, قبضہ نہیں ہے, اسلام کی بات کوئی بھی کر سکتا ہے, لیکن کچھ لباس تو کم از کم, اسکارف تو لے لینا کم از کم.
اسکارف تو لے لے بھائی. اسلام کی بات پر مجھے تو زیادہ اچھا لگتا ہے, بلکہ لبرل عورتیں جب اسلام کی بات کر رہی ہوتی ہیں مجھے اچھا اس لیے لگتا ہے کہ چلو یار کچھ تو اسلام کے بارے میں ان کے منہ سے نکلا نا, خوشی ہوتی ہے. لیکن آپ کی ڈریسنگ ایسی ہو کہ لوگ کہیں یار یہ اسلام میں جو ڈریس کا سسٹم ہے نا یہ ایسا ہی ہے. بچیوں کے لباس دیکھو آپ, اگر آپ شلوار قمیص بچیوں کے لیے خریدنے جاؤ, دوپٹہ خریدنے جاؤ 10-11 سال کی بچی کے لیے, آپ کو مارکیٹ میں نہیں ملے گا. لباس گیا, ختم, برباد ہو گیا. اور ان دو چیزوں پہ محنت ہو رہی ہے دبا کے. ایک معاشی نظام اسلامی نہیں آنا چاہیے, اس پہ غیر محنت کر رہے ہیں. دوسرا حیا کو پروموٹ نہیں ہونا چاہیے, سمجھ رہے ہو. اور یہ جو میرے خلاف بہت سارے کلپ آئے ہیں نا, ابھی بہت سارے آ رہے ہیں, الٹے 4-4 سال کی بچیوں سے شادی کی ترغیب دے رہا ہے. سب کو پتا ہے کوئی دنیا میں پاگل کسی کو ممبر پہ بیٹھ کے 4 سال کی بچی سے شادی کی ترغیب نہیں دے سکتا. یہ اتنے گھننے نہیں ہیں. یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے میں نے 3 بیوہ عورتوں سے نکاح کی ترغیب دی ہے. وہ ٹھڑک 3 بیوہ عورتوں سے نکاح کی جو ہے نا, اس کے خلاف کی جو ٹھڑک ہے وہ نکالی انہوں نے اس مذاق پہ ہے, سمجھ رہے ہو. کوئی صحافی جو حیا کی بات کرے گا اس کو یہ پنپنے نہیں دیں گے. کوئی صحافی جو سود کے خلاف بات کرے گا اس کو یہ پنپنے نہیں دیں گے, کیونکہ یہ دو چیزیں حقیقت میں عورت کو, ایک چیز عورت کو تحفظ دیتی ہے پردہ, اس سے عورت کے حقوق کا تحفظ ہوتا ہے, عورت محفوظ ہو جاتی ہے. کیونکہ مرد کے لیے عورت تک پہنچنے کا نکاح کے علاوہ کوئی راستہ باقی نہیں رہتا. اور نکاح کا مطلب کیا ہے, اپنے آپ کو ساری زندگی کی مرد نے ٹینشن میں ڈال دیا. تو مرد ٹینشن اٹھا کے عورت کو حاصل کرتا ہے. جب بے پردگی والا ماحول ہوگا تو عورت ایک ایسا انسٹرومنٹ بن جائے گی انٹرٹینمنٹ کا, سستا ترین اور مزیدار ترین. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ سب سے مزیدار اور سب سے زیادہ سستا. تو وہ ویلیو کیا ہو جائے گی عورت کی, ختم, جو کہ ہو گئی ہے. تو یہ ایسا جس میں عورت کا, اس ایک سسٹم میں عورت کے حق کا تحفظ ہے جس میں اسلام حیا کو پروموٹ کر رہا ہے. اس میں عورت کا کیا ہے, تحفظ ہے. مرد کے لیے عورت سے دل بہلانا آسان نہیں رہے گا. دوسرے میں کیا ہے, غریبوں کا تحفظ ہے. اور اس میں رکاوٹ جو معاشی نظام ہے اس میں غریبوں کا تحفظ ہے. اس میں مالدار آپ کی راہ میں روڑے اٹکائے گا. بات آ رہی ہے؟ تو اس لیے میرے بھائی حکومتی سطح پہ بھی ان دو چیزوں کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. اپنی صلاحیتوں کو دائیں بائیں چیزوں میں ضائع مت کرو. یہ قانون پاس ہو جائے, یہ قانون پاس ہو جائے, یہ ہو جائے. اور بھائی جان سب سے پہلے یہ پاس کرواؤ کہ کو ایجوکیشن سسٹم کو ختم کیا جائے. اسکولوں میں لڑکیوں کا ڈریس پراپر ہونا چاہیے. فیمیل کو میل نہیں پڑھائے گا, میل کو فیمیل نہیں پڑھائیں گی. خواتین کے ہاسپٹل الگ ہونے چاہیے, مردوں کے الگ ہونے چاہیے. یہ کیا مذاق ہے کہ ڈیلیوری کیس ہے اور میل ڈاکٹر آ کے وہ کیس, میل ڈاکٹر کے پاس کیوں جا رہا ہے وہ کیس؟ عورت کے بچہ پیدا ہو رہا ہے, آدمی کا کام کیا ہے وہاں کھڑے ہو کر, وہ کیوں کھڑا ہوا ہے وہاں پہ؟ سب ختم. تو یہ دو چیزوں کو میرے بھائی اپنے گھروں میں بھی نافذ کرو, سمجھ رہے ہیں؟ پھر بات کروں گا, بہت اہم ٹاپک ہے, اگلے ہفتے اسی کو لے کے چلیں گے انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ. کیونکہ کوئی مجبوری تو ہے نہیں وہاں جانا. یا تو نا کسی کام سے آدمی کہیں گیا ہوا ہو, جب سے ہوٹل میں کھانا کھانا ہے, بھوک لگ رہی ہے, وہاں اس نے میوزک لگا دیا. تو کھانا تو ایک مجبوری والی چیز ہے نا بھائی, بھوک لگی ہے تو آدمی کسی نہ کسی ہوٹل میں تو جائے گا. بس میں بیٹھا ہے, W11 نے گانا لگا دیا, تو اب اٹھو گے تو ہو سکتا ہے 4L میں بھی لگا ہوا ہو. تو یہ تو ایک مجبوری ہے, اس میں آپ کا اختیار نہیں ہے. دعوت قبول کرنا سامنے والے کی خوشی کی خاطر ہوتا ہے. جب آپ کسی کی انویٹیشن پہ جاتے ہیں تو اصل میں آپ اس کے لیے جا رہے ہوتے ہیں. تو اب یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی انویٹیشن, اپنی دعوت میں کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے آپ کو تکلیف ہو. تو آپ مذہب کو فالو کرتے ہیں, اس کو پتہ ہے کہ یہ میوزک اس کو اچھا نہیں لگتا, یہ والا میوزک نہیں, کوئی بھی میوزک, کیونکہ یہ والا اچھا نہیں لگتا تو چلو بدل دیتے ہیں, دوسرا لگا دیتے ہیں. ٹھیک. تو اب آپ پر لازم ہے کہ آپ اٹھ کے واپس چلے جائیں, کیونکہ کوئی مجبوری نہیں ہے دعوت میں شرکت. آپ کہہ سکتے ہو رشتہ داری جوڑنا بھی تو مجبوری ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. اللہ کو ناراض کرنے میں رشتہ داری کا کوئی حق نہیں ہے. دیکھو رشتہ داری جوڑنے کا حکم اس لیے ہے نا کہ ریلیشن ہے,
تو سب سے پہلا ریلیشن تو اللہ اور بندے کا ہے نا. یہ کیا بات ہے کہ اللہ کو ناراض کرو اور بھائی کو خوش کر دو. تو اتنا براڈ مائنڈیڈ نہیں اسلام بنانا چاہتا کہ وہ آپ رشتہ داری میں ساری حدود ہی. اب تو یہاں تک ہونے لگا ہے کہ میوزک کے بعد پھر ڈانس بھی ہوتا ہے, ناچ بھی ہوتا ہے. کزنیں ناچ رہی ہوتی ہیں کزنوں کے ساتھ, لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ اگر گئے تو وہ لوگ ناراض ہو جائیں گے, پھر کل بوتلیں بھی چلیں گی, پھر وہ کہیں گے تھوڑی سی آپ بھی پی لیں ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گا, ٹھیک ہے نا. تو آپ نے پی لی کہ ناراض نہ ہو یہ آخر. تو یہ تھوڑی ہوتا ہے بھائی. اس میں یہ کہ رشتہ داری اللہ کو ناراض کر کے جوڑنے کی اجازت نہیں ہے. البتہ یہ ضرور ہے, انہوں نے آخر میں سوال پوچھا ایسا کیا کریں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. تو دیندار آدمی کو چاہیے کہ دین پہ مضبوطی سے چلے, اس میں تو لچک دکھانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے, لیکن کسی اور طرح سے اس کی تلافی کرے. ڈاکٹر اینٹی بائیوٹک لکھ کے دیتا ہے, بھائی اینٹی بائیوٹک تو کھانی پڑیں گی, انفیکشن ہو جائے گا ورنہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب اینٹی بائیوٹک جب کھاتا ہوں تو پیٹ میرا خراب ہوتا ہے, بھائی 2 گولی فلیجل بھی ساتھ میں کھا لو, انٹامائزول DS بھی بولو نا کیا ہو گیا, لکھ کے دے دیتے ڈاکٹر صاحب. یار یہ 2 ساتھ میں, جہاں آگمنٹن کھا رہا ہے تو ایک فلیجل بھی ساتھ میں ہو جائے. ایسا ہی ہوتا ہے نا یار, کیا ہو گیا پتہ نہیں, کیا اتنی آسان اردو میں بات کر رہا ہوں. اچھا ڈاکٹر یہی کرے گا نا, میں پیٹ خراب ہو رہا تھا, چلے جہاں اتنی کھا رہا ہے ایک پیٹ کی بھی لگا لے ساتھ میں. ہمارے ایک دوست تھے, انہوں نے بکرا پالا ہوا تھا, ان کو بکرے پالنے کا شوق تھا. وہ چھوٹے چھوٹے بکرے کے بچے لاتے تھے, ان کو اتنا ٹھونس, کیونکہ بقرعید تک انہوں نے تیار کرنا ہوتا تھا اس بکرے کو, پھر مقابلے میں بھائی یہ بکرا ہے وہ خاندانی. تو وہ بکرے کو نا اتنا کھلاتے تو وہ اتنا موٹا تازہ ہو جاتا ہے 1 سال میں. 1 سال کا بکرا لیتے, اور سوری یعنی 1 سال کا نہیں, بچہ بکرا لیتے اور اس کو ٹھونس ٹھونس کے نا وہ اتنا بڑا گینڈا بنا دیتے. میں نے کہا اس کو کھلاتے کیا ہو؟ انہوں نے کہا صبح اتنے چنے, کالے چنے, اور پھر دودھ, بھینس کا دودھ بھی پلا رہے تھے اس کو. میں نے کہا اتنا کھلا رہے ہو اور یہ پیدل بھی نہیں چل رہا, تو یہ ہضم کیسے ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا ایک حکیم سے میں نے چورن بھی لیا ہوا ہے. تو بھینس کا دودھ پلایا, پتہ نہیں ½ کلو 1 کلو, اتنے کالے چنے بھگو کے وہ چنے کھلائے, تو وہ تو میرا خیال ہے کوئی باڈی بلڈر بھی نہیں ہضم کر پاتا. پھر وہ چورن اس کے ساتھ. تو ہماری قوم چورن کچھ بھی کھا لے, چورن کا آپشن الحمدللہ ہمارے پاس ہوتا ہے. دعوتوں میں چورن رکھ کے لے جا رہے ہوتے ہیں لوگ, چورن کا آپشن ہے. تو اسی طرح یاد رکھو, رشتہ داری جوڑنا بذات خود ایک شریعت کا حکم ہے. ہمارے ہاں دیندار حضرات یا تو گڑبڑ کرتے ہیں کہ وہ دینی کو چھوڑ دیتے ہیں ایسے موقع پہ, اگلا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. دیکھو رشتہ داری جوڑنا جیسے آپ پر لازم ہے اس پر بھی تو ہے نا. ہمارے حضرت سے کسی نے کہا میرے بھائی کی شادی ہے, اس میں ناچ گانے ہو رہے ہیں, ڈانس بھی ہوگا لڑکیوں کا, تو میں جاؤں؟ حضرت نے فرمایا جائز نہیں ہے جانا. فرمایا کہ بھائی ناراض ہو جائے گا, رشتہ ٹوٹ جائے گا. حضرت فرمایا کہ اس بھائی کو بھی تو آپ کا خیال کرنا چاہیے نا. وہ اپنے ناچ گانوں پہ, اپنے بری رسموں پہ اتنا مضبوط ہے کہ میرا یہ بھائی آئے یا نہ آئے میں نے یہ سب کچھ کرنا ہے, تو وہ بے دینی پر رشتہ داری توڑنے کے لیے تیار ہے. اصل میں تو اس کا فرض ہے کہ یار یہ چیزیں ناچ گانا فرض تو نہیں ہے نا, شادی تو اس کے بغیر بھی ہو جائے گی. تو میرا ایک بھائی چونکہ مولوی ٹائپ کا ہے, ٹھیک ہے میں اس سے متفق نہیں ہوں, وہ اس کا اپنا نظریہ ہے, لیکن ہے تو میرا بھائی, تو میں اپنی شادی میں اپنے بھائی کو بلانے کے لیے یہ سب کچھ نہیں کروں گا. بعد میں ایک الگ سے میں کر لوں گا, یہ اس سے بڑا پروگرام کر لوں گا. وہ اب لچک دکھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. بے دین آدمی آج بڑا مضبوط ہے, دیندار بیچارے بے پیندے لوٹے کی طرح گھومتے رہتے ہیں. تو کانفیڈنس پیدا کرو, بولا ایسی کی تیسی نہیں ہوگا, چاہے ماں ہو چاہے باپ ہو, نظریات پہ میرے بھائی سمجھوتا نہیں ہوتا. اب کرنا کیا ہے, لیکن رشتہ داری ہم نے جوڑنی بھی ہے, تو اس کی تلافی کے لیے میں ایک واقعہ اکثر سناتا ہوں کہ بھائی آپ نے جب آگمنٹن کھائیں گے پیٹ خراب ہوگا تو 2 گولی فلیجل کی بھی رکھیں. جب آپ رشتہ داروں سے اس قسم کی باتیں کریں گے کہ ہم اس شادی میں نہیں آ سکتے, اس میں یہ کچھ ہو رہا ہے, تو رشتہ داری ٹوٹے گی. تو پھر 2 گولی فلیجل کی وہ کیا ہے وہ میں بتا دیتا ہوں. ہمارے ایک دوست تھے, ان کی کزن کی شادی تھی, تھے کیا ہیں ابھی, ان کی کزن کی شادی تھی, تو پھوپھی ذات بہن کی. تو ان کی پھوپھی نے ان کو کہا کہ آپ بھی آئیں گے. ان کو پتا تھا کہ میں اس محفل میں بالکل بھی اچھا نہیں لگوں گا, ماشاءاللہ داڑھی بھی ہے ان کے, اور یہ اس طرح کی غلط ہوں گی. اب یہ ایسے منع کر دیتے, نہیں
سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو رشتہ داری ٹوٹتی. تو انہوں نے بڑے بہانے کیے, دیکھیں میں نہیں آ سکتا, میں یوں ہے. ہر آدمی کو ہر چیز سمجھائی بھی نہیں جا سکتی. تو انہوں نے مجھے اپنا واقعہ بتایا کہ میں اپنی پھوپھی کے پاس گیا شادی سے پہلے. میں نے کہا دیکھیں اس دن میرا اس کوئی سفر رکھ لیا تھا انہوں نے کہ مجھے کہیں جانا ہے, خود بخود جان بوجھ کرنا کہ یار یہاں سے بھاگو کسی طرح سے, اور جا کے ان کے ہاتھ میں کچھ نوٹوں کی گڈی تھما دی. کیا تھما دیا؟ نوٹوں کی گڈی, کہ دیکھو آپ کی بیٹی میری بہن لگتی ہے رشتے میں, چچا زاد بہن, پھوپھی زاد بہن ہے, اور میرا فرض بنتا ہے میں بھائیوں کی طرح اس کی خدمت کروں گا. تو ظاہر ہے شادی ہو رہی ہے, خرچہ پانی ہوتا ہے, تو یہ آپ رکھ لیں, کوئی بھی کام ہو مجھے بتائیے گا, میرا ذرا کیا ہے سفر ہے, کہیں جانا ہے. تو کہنے جتنے کزن تھے, جتنے رشتے دار تھے, اور ان میں سب سے زیادہ مخالفت پھوپھی کی طرف سے ہو رہی تھی کہ یہ کمبخت نہیں آئے گا, یہ مولوی ہوتے ہی ایسے ہیں, یہ رشتہ داری جوڑنے کی باتیں بہت کرتے ہیں. ابے کچھ بھی نہیں ہے, ان کو مولویوں نے برباد کر دیا, دیکھو بہن کی شادی ہو رہی ہے نہیں آ رہے, کیسے نالائق ہیں. کہہ رہے جب روکھڑا ان کے ہاتھ میں گیا ہے, صحیح ہے نا, روکھڑا جانے کا فوری رزلٹ سامنے آیا کہ میرے سے بڑا مدعی سست اور گواہ چست والا حساب ہو گیا. اب ان کا بیٹا کوئی بھی کہتا ہے یار وہ کیوں نہیں آ رہا, تو پھپھی کہتی بھائی انسان کو 10 کام ہوتے ہیں, یہ نہیں بتا رہی پیسے دے کر گیا ہے. بھائی دیکھو انسان ہے, ہمیں بھی تو بعض دفعہ ایمرجنسی ہو جاتی ہے, 10 کام ہوتے ہیں انسان کو. اب وہ دفاع کر رہی ہیں, تو اصل میں تھوڑا قربانی دینی پڑتی ہے. میں نے بیان کیا تھا نا کہ ایلفی توڑنے کے لیے جاپان کا ایلفی استعمال ہوتا ہے نا, تو اللہ نے بھی رشتہ داری جوڑنے کے لیے جو ایلفی ہمیں دی ہے وہ کیا ہے, پیسے. اب غریب آدمی کہہ سکتا ہے پھپھی کو انہوں نے تو پیسے لفافے میں دے دیے, میرے پاس پیسے, میری تو شادی اس لیے نہیں ہو رہی کہ پیسے نہیں ہے میرے پاس, ورنہ کزن سے پہلے تو میری ہونی چاہیے تھی نا. لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ایسے کہ یار میں تو اس سے بڈھا ہو گیا میں, اور وہ میری جوان کزن کی شادی ہو گئی, میرے پاس پیسے نہیں ہیں, اور آپ کہہ رہے ہو کہ پھپھی کو کیا دو. یہ تو وہی ہو گئی کہ وہی شعر ہو گیا کہ جناب پانی وانی کی بات کرتے ہو, دل جلانے کی بات کرتے ہو, 6 مہینے سے منہ نہیں دھویا تم نہانے کی بات کرتے ہو. مفتی صاحب ہماری تو شادی اس لیے نہیں ہو رہی کہ پیسے نہیں ہیں, اور آپ کہہ رہے ہو دوسروں کی شادیوں پہ ہم کیا کریں, پیسے خرچ کریں. تو دل جلانے کی بات کر رہے ہو نا. تو بھائی ضروری نہیں ہے جب پیسے نہیں ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے دوسرے طریقے بیان کیے. آپ نے فرمایا مسکرا کے بات کرنا کیا ہے, صدقہ. یہ ایک ایگزامپل دی ہے, کوئی اور ایسا عمل کر لو. پھوپھی سے یہ کہو کہ جی میرا ایک دوست ہے, تمبو کا انتظام انشاءاللہ اس سے آپ کیا رہیں, ٹینٹ وہ لگوا دے گا. ٹھیک ہے, تعلقات, غریب آدمی کے تعلقات بھی تو ہوتے ہیں نا. مناسب ریٹ پہ آپ کو تمبو کون دلوائے گا. اب تو تمبوؤں میں شادیاں نہیں ہوتی, پہلے زمانے میں ہوا کرتی تھی. کچھ بھی کر لو, کچھ نہیں ہو سکتا, محبت کے 2 بول بول لو. کوئی مسئلہ ہو مجھے ضرور بتانا بھائی, کوئی شکایت ہو ہونے والے میاں کی طرف سے, اس کزن کو فون کر کے بول دو کہ بھائی اس کی طرف سے کوئی شکایت. شروع میں نہ بولو ورنہ وہ شکایتیں نکالنا شروع کر دے گی. کچھ بھی اچھے الفاظ منہ سے ادا بولو بھائی, کیے جا سکتے ہیں. کچھ بھی اچھے الفاظ کیے جا سکتے. بھائی اور کوئی کام ہو, بہانہ کر دو مجھے کہیں جانا ہے, جھوٹ بہانہ نہ ہو, واقعی جانا اپنے اختیار میں ہوتا ہے نا, کہیں نکل لو. اب آپ کہو گے کرائے کے پیسے نہیں ہے, کہاں چلے جائیں, تو پیدل چلے جاؤ, مجھے کہیں جانا ہے, اس میں کیا ہے, واکنگ کرو. کہیں جانے کا مفہوم تو بہت وسیع ہے, کہیں بھی جانا ہے, آپ واش روم جانا ہے, آپ نے, آپ کیسے مجھے بہت ضروری کام سے پھپھی کہیں جانا ہے, میں اس دن نہیں آ سکتا کیونکہ اس دن مجھے کہاں جانا ہے, دل میں نیت کرو. کچھ بھی کر سکتے ہو, جھوٹ نہ بولو. تو اب اس میں کوئی اچھا بول لیا کہ بھائی دیکھیں جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ جو ہے میں جو ہے اب کوئی کام میرے ذمے ہو, کرسیاں کرسیاں بھی نہ لگوائیں, وہ تو شرکت ہو جائے گی نا وہاں جا کے. تمبو وہ ختم ہو گیا, وہ تو ہال میں شادی ہوتی ہے, ہال والے کو میں بول دیتا ہوں بھائی ذرا کہیں میرا تعلق ہے, کوئی دوست ہے, اس سے میں نکلوا لیتا ہوں, تھوڑا کھانا کیا کر دے گا آپ کے لیے مناسب ریٹ پہ. اللہ نے کچھ نہ کچھ صلاحیت ہر ایک کو دی ہوتی ہے, کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے. وہ بالکل فارغ بیکار دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. تو ہمارے ہاں الٹا پتہ ہی ہو کیا رہا ہوتا ہے. پہلے تو یہ کہ دیندار آدمی اپنے دین کو چھوڑ دیتا ہے, اور جو نہیں چھوڑتے وہ اتنے سخت ہو جاتے ہیں, فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں. میں اس بے حیائی والی شادی میں نہیں جاؤں گا جس میں ڈانس ہو رہا ہو, یہ غیرت ہے, شرم اور غیرت کا جنازہ نکل رہا ہو کھلے آنکھوں. تو اتنے تانے کہ اصل میں اس موقع پہ یہ ٹھا کر کے ان کو لگ رہا ہوتا, یعنی آپ ان کو کہہ رہے ہوتے آپ بے غیرت ہیں 1 نمبر کے. اس کا مطلب کیا ہے, آپ اپنی پھوپھی کو کیا کہہ رہے ہیں,
اگرچہ صراحتاً نہیں کہا, لیکن ایک جنرلی ایک بیان ممبر پہ اس کا بات کچھ اور ہوتی ہے, لیکن جب کوئی خاص واقعہ ہو رہا ہوتا ہے, اس واقعے پہ جب آپ وہ چیز فٹ کرتے ہیں تو ہر آدمی سمجھ رہا ہوتا ہے یہ کس کو کہا جا رہا ہے. دیکھو میں اگر یہاں بیٹھ کے کہوں کہ پاکستان میں عدالتی نظام بہت ظلم ہے اس میں, تو کوئی اتنا برا نہیں ہوگا, لیکن سارے ججز بیٹھے ہوئے ہوں اور میں کہوں ججوں میں کرپشن بہت ہے, جج بولیں گے یار یہ ہمیں یہ بتانے کے لیے آپ نے بولا ہے یہاں پہ ہم کرپٹ ہیں. تو اس موقع پہ جب آپ یہ کہو گے یہ بے غیرتی ہے, یہ پرلے درجے کی بےہودگی ہے, اس کا مطلب آپ اپنی پھوپھی کو اور پھپھا کو کیا بول رہے ہو, آپ پرلے درجے کے وہ ٹھا کر کے لگ رہی ہوتی, پھر اس سے نفرتیں پھیلتی ہیں. تو اللہ نے قرآن میں کیا حکم دیا, ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ, حکمت کے ساتھ عمدہ طریقے سے لوگوں کو دین کی دعوت دو. جب آپ نے بارات کا یا ان چیزوں کا بائیکاٹ کرنا ہے, اس سے میسج یہ جائے گا کہ آپ کو کہ دل میں رشتہ داروں کی قدر نہیں ہے, تو اب آپ نے کسی دوسرے طریقے سے یہ ثابت کرنا ہے کہ میرے دل میں رشتہ داروں کی قدر دوسروں سے زیادہ ہے. داغ دکھانا.